اسلام کی تاریخ پہلے انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے۔ عقیدہ ایک ہے، دین ایک ہے، شریعتیں بدلتی رہیں، لا بدلتے رہے، جینے کے دستور بدلتے رہے، لیکن بنیاد ایک ہی ہے۔ تو اسلام روز اول سے ہے دنیا میں۔ اب میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت تک کے حالات بتا دی۔ عقیدہ ایک ہے، دین ایک ہے، شریعتیں بدلتی رہیں، لا بدلتے رہے، جینے کے دستور بدلتے رہے، لیکن بنیاد ایک ہی ہے۔ تو اسلام روز اول سے ہے دنیا میں۔ اب میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت تک کے حالات بتا دیے تھے۔ اب اصل چیز اسلام کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے حکومت کے اعتبار سے، مدینہ طیبہ سے جو پورے اکناف عالم میں پورے دور دراز اسلام جو پھیلا، اس کے کتنے طریقے تھے، تبلیغ کیسے ہوئی، کیا کیا حالات پیش آئے، یہ بھی مسلمانوں کو جاننا ضروری ہے۔ 40 سال کی عمر پاک تھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا، اور مکہ والوں کے درمیان تبلیغ اسلام شروع فرمائی۔ شروع میں آپ نے اپنے گھر والوں سے تبلیغ کی ابتدا کی، ان کے سامنے اسلام کو رکھا، اور جو سب سے قریبی تھے آپ کے ان لوگوں کے درمیان رکھا، جیسے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی اہلیہ تھی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے محرم راز تھے، بہت قریبی ساتھی تھے، سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی ہیں، لیکن بچپن سے حضور کے ساتھ پلے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کفالت میں پلے ہیں، حضور نے ان کی پرورش کی ہے۔ تو یہ لوگ وہ ہیں جو سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اور یہ خفیہ طریقے سے کئی دنوں تک چلتی رہی تبلیغ۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے بااثر شخص تھے کہ آپ کے ایمان لانے کے بعد، آپ کے اسلام کی دامن میں وابستہ ہونے کے بعد، آپ کے اثر سے کئی ایسے صحابہ ہیں جو اسلام میں آئے۔ حضرت عثمان ابن عفان یا حضرت ابو بکر صدیق کی تبلیغ سے اسلام لائے، سعد ابن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، یا عشرہ مبشرہ کی بات کر رہا ہوں، جو بڑے بڑے سینئر صحابہ ہیں، یہ سب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر سے، ان کے اثر و رسوخ سے یا ان کی تبلیغ سے اسلام میں داخل ہوئے۔ تو اب اسلام کی تبلیغ کا یہ سلسلہ جیسے شروع ہوا، کفار و مشرکین کے پیٹ میں مروڑ بھی ساتھ میں شروع ہوا۔ وہ روز اول سے ہی اس کی مخالفت کرتے آ گئے، کیونکہ ان کے بتوں کی عبادت سے وہ دور جانا نہیں چاہتے تھے، اپنے آبا و اجداد کے دین پر، یعنی جو پرستش تھی اس سے دور ہٹنا نہیں چاہتے تھے۔ اس مسئلے کو لے کر اتنی جھڑپیں ہوئیں، اتنی مصیبتیں اور مشقتیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو اٹھانی پڑیں، حتیٰ کہ پہلا خطبہ حرم پاک میں سیدنا ابو بکر صدیق نے جس دن دیا تھا، اس دن مکہ کے کفار نے آپ کو اتنا مارا تھا کہ آپ کا منہ سوج گیا تھا، آپ کی آنکھیں اندر چلی گئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا خطبہ حرم میں دینے والے، اور انہوں نے خدا کی وحدانیت کا ہی اعلان فرمایا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کیا تھا، بس اتنی بات کی۔ اب یہ کفار کی طرف سے آنے والے مصائب کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ اب آپ اندازہ کریں، وہ قوم جو آپ کو امین و صادق کہتی ہے، وہ آج ان کے جان کے در پہ ہے، لیکن اس میں کچھ لوگوں کی بہت اہم، وہاں پر ان کا اہم رول رہا ہے، ان کا اہم کردار رہا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا جناب ابو طالب، وہ سینہ سپر رہتے تھے، ڈھال بن کر کے رہتے تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، یہاں تک کہ مکہ والے، کیونکہ وہ مکہ میں بڑے معزز تھے، ان کے باپ عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی رہ چکے ہیں، تو جناب ابو طالب کا بھی بڑا اہم مقام تھا، قریش خاندان میں سب سے عزت والے شخص سمجھے جاتے۔ تو مکہ کے سارے جتنے بھی
یہ کیڑے مکوڑے تھے، سبوں نے آ کر کے ابو طالب سے ہی کہا تھا کہ محمد کی تم حمایت کرتے ہو، تمہاری وہ کفالت میں ہے، اس کی وجہ سے ہم انہیں ہاتھ نہیں لگاتے۔ ایک کام کرو، تم اعلان کر دو کہ میں محمد سے بری ہوں اور اس کے دین سے بیزار ہوں، اور اس کو ہمارے حوالے کر دو۔ جناب ابو طالب نے کہا تھا، اے مکہ والو، اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دو، ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو، تب بھی محمد میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ جناب ابو طالب اس طرح سے حمایت کے ساتھ کھڑے رہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو کفار مکہ باضابطہ طریقے سے ایذا رسانیوں میں اتنی شدت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر براہ راست نہیں کر پاتے تھے، انڈائریکٹ دوسری جگہوں سے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب نبوت کا 10واں سال تھا، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال کی تھی، اور یہ ایسا ایک وقت ہے جو آزمائشوں کی انتہا ہو گئی تھی، امتحانات بڑھ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان کافروں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا، اعلان کر دیا، اور خانہ کعبہ کے دروازے پر پورے معاہدے ایگریمنٹ کے طور پر کچھ دستاویز لکھ کر کے لٹکا دیے گئے تھے چمڑے پر۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہ لین دین کرے گا، نہ کلام کرے گا، نہ ان سے کوئی بھی رشتہ رکھے گا، نہ ان کے پاس کوئی راشن پانی کھانا دانا کچھ جانے دے گا۔ یہ سب چیزیں کعبے کے اوپر لٹکا دی گئی تھی، اور مکہ والے اس کا لحاظ کرتے تھے۔ یہ ایسا تھا کہ صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے پورے خاندان کا بائیکاٹ تھا۔ شعب ابی طالب جس کو کہا جاتا ہے، مکہ میں ایک گھاٹی، دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک درہ ہے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لوگ گزر بسر کرتے رہے۔ یہ دن 2 دن 3 دن یا 10 دن 40 دن کا بائیکاٹ نہیں تھا، مسلسل یہ بائیکاٹ 3 سال تک چلا۔ ان دنوں میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاں کھانے پینے کی اتنی قلت تھی کہ چمڑے جو مل جاتے تھے تو اس کو ابال کے کھا لیا کرتے، یہ درخت کے پتوں سے اپنے پیٹ کو سکون دے دیا کرتے تھے۔ یہ کیفیت 3 سال تک شعب ابی طالب میں چلتی رہی، اور اس کے بعد مکہ کے مشرکین میں سے ہی کچھ لوگ ایسے تھے جیسے مطعم بن عدی، اور بھی کچھ لوگ ایسے جو تھوڑے سوجھ بوجھ رکھتے تھے، وہ تنگ آ گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ہی لوگوں پر کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے رؤسائے قریش اور دوسرے لوگوں کو بلا کر کے انہوں نے بات چیت کی کہ صرف ان کا جرم کیا ہے، یہ ایک خدا کی طرف بلاتے۔ حالانکہ مطعم بن عدی یہ سب مسلمان نہیں تھے، وہ خود بھی کافر تھے، لیکن رحم آیا، انہوں نے آ کر کے مکہ والوں کے بڑے بڑے جتنے سردار تھے سب کو بلا کر کے کہا کہ ختم کرو یہ سب چیزیں، یہ بائیکاٹ کب تک چلتا رہے گا؟ عرب میں ہماری فیاضی مشہور ہے، مہمانوں کو کھلاتے ہیں اور اپنے لوگوں کو اس طرح ترساتے ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ تو اس میں ابو جہل اور جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ ماننے سے انکار کر گئے، لیکن مطعم بن عدی ایک دبنگ قسم کا شخص تھا، آیا مکہ مکرمہ میں اور آ کر اپنے 8-10 ساتھیوں کو لے کر خانہ کعبہ پر لٹکے ہوئے جو دستاویزات تھے ان کو نکال کر پھاڑ کر پھینک دیا۔ کہا میں اس چیز کو نہیں مانتا، اپنے ہی لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے اور ان کو بے آب و دانہ اس طرح سے ترسایا جائے۔ اس کے مقابلے میں آنے کی کسی کی سکت نہیں تھی، کسی کی ہمت نہیں تھی، سبوں نے مان لیا۔ پھر اس طرح سے جا کر کے یہ سوشل بائیکاٹ ختم ہوا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ سال یعنی نبوت کا 10واں سال تھا، ایسے غم لاحق ہوئے کہ جناب ابو طالب کا اسی سال انتقال ہوا۔ جو شفیق و مہربان چچا رہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، وہ 8 سال کی عمر سے لے کر کے آپ کی عمر 50 سال کی تھی، اس وقت تک ساتھ رکھتے رہے۔ تقریباً یوں سمجھ لیں 42 سال میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ گزرے۔ انتقال ہوا اور چند دن نہیں گزرے تھے کہ اسی سال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے قریبی محبوبہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا بھی انتقال ہوا۔ آپ کی زوجہ محترمہ، آپ کی رفیقہ حیات،
اور صرف رفیق شریک حیات ہی نہیں تھی بلکہ وہ ایسی انیس اور ایسی حوصلہ دینے والی خاتون جیسے کل میں نے ذکر کیا تھا، ان کا انتقال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے غموں کا سال ہوتا، اسی لیے اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا گیا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسلام کی اس ہرے بھرے باغ کو پوری دنیا میں لہلہانے کے لیے جو چیزیں پیش آئی ہیں وہ ہلکی پھلکی نہیں ہیں عزیز۔ تمہیں ایسا لگتا ہوگا کہ میرے باپ مسلمان، میرے دادا مسلمان، میرے گھر میں تو اسلام بچپن سے آیا ہوا ہے، اتنی آسانی سے پھولوں کی سیج پر سج کر نہیں آیا ہے، اسی لیے مجھے تمہیں تاریخ بتانی پڑی، اور میں نے اس ٹاپک کو اس لیے چوز بھی کیا ہے کہ تمہیں پتا ہو کہ یہ لہلہاتا ہوا باغیچہ جس کو آج طوفانوں کا مقابلہ کرنا ہو رہا ہے، آج یہ بھی ظالموں کے پہنچائے ہوئے تھپیڑوں کو مقابلہ کر رہا ہے، یہ اسلام کا اتنا بھرا باغیچہ کس طرح سے دنیا میں قائم ہوا اور کیسے لہلہاتا ہوا اپنی خوشبوئیں پوری دنیا میں بکھیرتا رہا، اس کی تاریخ ابتدا تو کیا ہے؟ اس کی ابتدائی تاریخ یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی مشقتیں برداشت کی 10 سال تک۔ اب حالات ایسے تھے کہ پھر وہی ٹولہ جنہوں نے وہ دستاویزات پھاڑ کر پھینک دیے تھے کعبے سے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بائیکاٹ ختم کیا تھا، ان کو پھر سے رحم آیا، انہوں نے دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن رکتے نہیں ہیں، لوگوں کو تبلیغ کرتے ہی رہتے ہیں، بلاتے ہی رہتے ہیں۔ ایک شخص تھا یہی مطعم بن عدی، اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا میں آپ کو امان دیتا ہوں، اور حرم میں آ کر کے اس نے اعلان کیا آج سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری امان میں ہے، جو کوئی ان کو ہاتھ لگائے گا گویا کہ وہ مجھے ہاتھ لگا رہا ہے، میں اس کے مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ کافر تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی پرواہ نہ کی، اور جیسے ہی اس نے اعلان کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کا یہ کام اور تیزی سے شروع فرمایا، یہاں تک کہ حج کے لیے جو قافلے آتے تھے سال میں ایک مرتبہ، حج ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ اسلام میں فرض رہا، آدم علیہ السلام سے حج چلتا رہا ہے، ہر زمانے میں ہر نبی کے دور میں لوگ حج کے لیے آتے رہے، ارکان الگ ہوتے رہے، مناسک حج جو ہے الگ الگ ہوتے رہے، لیکن حج کے لیے لوگ آتے تھے، جتنے لوگ آتے تھے ان کے درمیان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام کو رکھتے، اس کی اچھائیاں بتاتے، لوگ متاثر ہوتے۔ ایک سالانہ بازار لگتا تھا اوکاس میلہ جس کو کہتے ہیں، اس میلے میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور وہاں اسلام کو رکھتے تھے، جو لوگ دور دراز سے وہاں پر جیسے ایگزیبیشن ہوتا ہے، اوکاس کے میلے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعوت اسلام پیش کرتے تھے، اسی لیے قرآن نے کہا حریص علیکم بالمؤمنین، تمہارے پاس وہ رسول آیا ہے جس کو اگر سب سے زیادہ طلب ہے تو صرف تمہارے ایمان لانے کی طلب ہے، تم مومن ہو جاؤ، بس اس رسول کو یہ طلب ہے۔ اوکاس میں حج کے موسم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تبلیغ فرماتے، مکہ والوں کی تکلیف دن بدن بڑھتی چلی گئی، اور انہوں نے نئے نئے طریقے اپنائے، حضرت بلال حبشی کو جو کیا اور دیگر صحابہ کو جو کیا، یہ سب دیکھ کر کے مطعم بن عدی اور جبیر، یہ وہ لوگ ہیں جو وہ ٹولہ جنہوں نے دستاویزات پھاڑ دیے تھے، آئے، کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اتنا کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے اتنی محنت کون کرتا ہے، چاہے تو وہ حکومت حاصل کرنا، یا تو حکومت حاصل کرنا چاہ رہا ہوگا، یا بادشاہ بننا چاہ رہا ہے، یا پھر کوئی نہ کوئی عہدہ، یا پھر بہت زیادہ اگر کچھ نہ ہو تو مال و دولت حاصل کرنا چاہتا ہوگا، یا خوبصورت لڑکی، محنت آدمی۔ اس لیے لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہی ہوتا ہے، بہت زیادہ اگر کوئی انفلوئنس پیدا کر رہا ہے لوگوں کے اندر تو لوگ آج یہی کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج تک یہ لوگوں کا نظریہ رہا ہی ہے کہ اگر ہماری مقبولیت بڑھتی گئی، اگر لوگ ہم کو زیادہ سننے لگ گئے، مجمع بڑھنے لگ گیا، تو لوگ کہتے ہیں شاید اگلے مہینے میں یہ MLA کے لیے اترنے والے ہیں۔ ہاں، بلی کے خواب میں ہمیشہ چیتڑے ہی ہوتے ہیں، جس کی جیسی ذہنیت ہے ویسی ہی سوچتا ہے۔ تو یہ مکہ کے ان کفار اور مشرکین کی ایک جماعت یہ سوچ کر کے گئی، اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تمام خواہشوں کے لیے کر رہے ہیں تو ایک کام کرتے ہیں، ہم پورے
जमात के साथ जा करके उनसे बात करते हैं। तो लोगों ने कहा नहीं, हम में से जो सबसे इज्जत वाला उम्र दराज शख्स है उसको भेजते हैं। तो उतबा उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आया, जो उन लोगों में बड़ा मशहूर था, इज्जत वाला, पैसे वाला, माल वाला, बहुत कुछ था। उतबा आया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आकर उसने कहा, ए मोहम्मद, आप इतनी मशक्क़तें, इतनी मुसीबतें बर्दाश्त करते हैं और फिर भी अपने मिशन पर लगे हुए हैं। हो सकता है आपको कोई लड़की पसंद हो, खूबसूरत, हम अरब की सबसे हसीन औरत आपके हवाले कर दें, आप बोलो। या अगर मालो दौलत की बात है तो हम सारे मक्का वाले मिल करके आपको मालो दौलत जमा कर देंगे। या फिर अगर आपको हुक्मरानी का शौक है तो मैं ऐलान कर देता हूं कि आप हमारे हुक्मरान हैं, लेकिन ये दीन के मामलात ये सब छोड़ दो, ये हमारे खुदाओं को छेड़ना छोड़ दो, ये सब चीज़ें छोड़ दो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उतबा के बयान में, जवाब में कोई बात नहीं फरमाई, बल्कि कुरान अजीम की आयतें तिलावत करना शुरू फरमाया। वो आयतें जो रब्बुल आलमीन ने खुद अपने हबीब पर उतारी हैं। अजीज़ा ने गिरामी औक़ार 14 सदियों बाद आज किसी कारी कुरान से अच्छी आवाज़ में जब हम कुरान की तिलावत सुनते हैं तो मस्त हो जाते हैं। और जिस पर खुद कुरान उतरा है और रब्बुल आलमीन का वो महबूब रसूल जो सैयदुल मुरसलीन है, उसकी ज़ुबान से जब कुरान की आयतें निकल रही होंगी तो क्या असर रखती होंगी। वो जो उतबा ये सारी चीज़ें लेकर के आया था, उसके रोंगटे खड़े हो गए, यहाँ तक के बदन में कपकपी तारी हो गई और थोड़ी देर तक रुक ना सका, फौरन भागता हुआ आया, अपनी जमात से कहने लगा, ऐ लोगों इधर आओ, मैं जहाँ जा कर के आ रहा हूँ और उनसे जो कलाम सुन कर के आ रहा हूँ, यकीन जानो मैं कसम खा कर कहता हूँ, न वो शायरी है न वो जादूगरी है, बल्कि वो एक ऐसा कलाम है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कलाम कभी सुना नहीं है। सुनने को जी चाहता है, तबीयत माइल हो जाती है, और अगर और थोड़ी देर में रुकता तो मोहम्मद अरबी के गुलामों में शामिल हो जाता। लोगों ने कहा, उतबा तुम्हें क्या हो गया, तुम मक्का के सरदारों में से हो, तुम्हें क्या हो गया। उसने कहा, मुझे पता नहीं है, लेकिन उस कलाम में जो हलावत और शीरीनी है मैंने बड़े बड़े शायरों की जुबान में भी नहीं देखी है, कहीं मैंने ये कलाम नहीं सुना है। उसके बाद उसने कहा, मैंने सारे ऑफर्स रख दिए, हमारी जानिब से जो कुछ भी पेशकश थी सब रख दिया। ऐ लोगों, ऐ मेरे मक्का के साथियों, मेरा दिल खुल करके सामने आ गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम न हुस्न के लिए खड़े हैं, न दौलत के लिए खड़े हैं, न हुक्मरानी के लिए खड़े हैं, वो कुछ और ही चाहते हैं। लोगों ने कहा कि फिर और क्या चाहते हैं। कहा, ये तो हमें भी नहीं समझ में आता। वो गुर्बत पसंद करते हैं, हल्के खाने भी पसंद करते हैं, यानी आम से सादा लिबास में रहना, सादा ग़िज़ा खाना पसंद करते हैं। न हुक्मरानी पसंद है, न हुस्न जमाल, न मादौलत व माल। फिर लोगों ने पूछा, उनकी ख्वाहिश क्या है। तो कहा, उनकी ख्वाहिश सिर्फ ये है कि जो दीन वो लेकर के आए हैं वो पूरी दुनिया में गालिब आकर के रहे। अजीज़ा ने गिरामी, मैंने खुतबे के बाद वही आयत आज तिलावत की है। मेरा मौला फरमाता है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। अल्लाह फरमाता है, वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को दीन हक के साथ भेजा है, दीन हक और हिदायत के साथ भेजा है। किस लिए भेजा है? खुद मौला फरमाता है, ताकि उसका दीन पूरी दुनिया में गालिब आ जाए। रसूल किस लिए आए हैं? पूरी दुनिया में दीन को गालिब करने के लिए आए हैं। अब यहाँ पर रुक करके मैं तारीख में फिर वापस जाऊंगा। आज की सिचुएशन के एतबार से आपको कहूंगा, अब तक इस आयत पर पूरा अमल नहीं हो सका। पूरी दुनिया में दीन गालिब आना है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी कोशिशें फरमाई, सहाबा ने की, ताबईन ने की, औलिया कामिलीन ने की। ये सिलसिला तबलीग का चलता आ रहा है और इस्लाम का गलबा होना है। 14 सदियों में हो सकता है कभी 2 बर्रे आज़म पर, कभी 3 बर्रे आज़म पर दुनिया में हुकूमतें कायम हुई इस्लामी, कभी कभी 50 से ज़्यादा कंट्री, आज भी 57 कंट्रीज बनाम अगरचे मुसलमानों की हैं, हुकूमत इस्लाम की कही जाती है, लेकिन इसको भी गलबा हम नहीं कह रहे। गलबा उस वक्त होगा जब पूरी दुनिया के हर खित्ते से आवाज़ आएगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
اور آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف لفاظی ہے، یہ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ دین اسلام کا غلبہ قیامت سے پہلے آنا ہے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اگر بتاؤں، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دین اسلام ہر خطے میں نہ پہنچ جائے، ہر گھر میں نہ آ جائے۔ وہ دور آئے گا، وہ امام مہدی کا دور ہوگا، جب اسلام پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا۔ کوئی دوسرا دین، کوئی دوسرا فرقہ، کوئی دوسری جماعت نہیں ہوگی، بلکہ میرا تو یہ وجدان ہے، فرقے دیگر مذاہب ادیان تو چھوڑو، پوری دنیا میں انشاءاللہ العزیز جو بھی ہوگا وہ سنی صحیح العقیدہ، بلکہ ہر آدمی یہ کہنے والا ہوگا لبیک یا رسول اللہ، دین کا غلبہ ہو کر رہے گا۔ اب تاریخ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ دین ہر ایک تک پہنچ جائے، اس کے لیے کیا کیا کیا۔ اب یہ غموں کا سال گزرا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب محسوس فرمایا 10 سال کی تبلیغ میں مکہ میں 40-50 سے زیادہ لوگ اسلام نہیں لائے، لیکن باہر والے جو آتے تھے وہ متاثر ہوتے تھے، تو سب سے پہلے مدینے سے 6 لوگ آئے تھے۔ مدینے کا پرانا نام یثرب تھا۔ تاریخ میں یہ بات جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہمارا مرکز ہے جہاں سے اسلام کی نشو و نما ہوئی۔ پوری دنیا کو انقلاب لانے والی جو زمین ہے، ریولوشن لانے والی جو زمین ہے، ایک ڈاکٹر جوزف ایڈم، یہ ایک بہت بڑا سائنٹسٹ بھی ہے، دانشور بھی ہے، اس نے ایک تحریر لکھی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ آج دنیا اس بات سے ڈر رہی ہے کہ کہیں عربوں کے ہاتھ میں نیوکلیئر ہتھیار نہ پہنچ جائے، یعنی نیوکلیائی ہتھیار جو ہیں یہ عربوں کے ہاتھ میں پہنچ نہ جائیں، نہیں تو پوری دنیا کی نیند حرام کر دیں گے، اور اسی لیے ان کو کسی کو نیوکلیئر نہیں بنایا گیا، یا جیسے بھی ہے۔ تو اس نے ڈاکٹر جوزف ایڈم نے کہا، مسلمان تو نہیں ہے، نام سے بھی آپ کو لگتا ہوگا، اس نے کہا یہ جو ڈرے سہمے ہوئے لوگ ہیں کہ عربوں کے ہاتھ میں نیوکلیئر نہ پہنچ جائے، یہ بیوقوف ہیں، ان کو پتہ نہیں عربوں کو ہاتھ میں آج پہنچنے کی بات تم کر رہے ہو، 1400 سال پہلے ہی نیوکلیئر کے طور پر پوری دنیا میں اسلام کا حملہ ہو ہی چکا تھا۔ وہ اس کو کہتا ہے مدینے سے نکلا ہوا انقلاب یہ نیوکلیئر سے کم کا نہیں تھا، اگرچہ دشمنوں کی زبان سے ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ وجہ کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ جہاں پر یہ نیوکلیئر اس کا اثر پڑتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زمین پر اثر ہو جاتا ہے۔ کہا ہم نے دیکھا ہے کہ ریولوشن اسلام کا جو مدینے سے آیا ہے دنیا میں، وہ آج تک ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لیتا، اس کا اثر بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو یہ انقلاب جس زمین سے آیا اس زمین کا جغرافیہ جاننا ضروری تو ہے۔ یثرب بیماریوں کا ایک مرکز، لوگ وہاں پر زیادہ جانا پسند نہیں کرتے، وہاں کے رہنے والے جو باشندے تھے پرانے، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدمائے ناز ہیں کہ یثرب میں پڑھے تو اس کو طابہ، طیبہ اور مدینۃ المنورہ بنا، حضور کے قدموں کی برکت ہے۔ بلکہ جہاں جانے والے بیمار ہو کر کے آتے تھے، اب حال یہ ہے کہ بیمار وہاں جا کر شفا لے کر آتے۔ میرے آقا نے فرمایا غبار المدینۃ فیہ شفاء، مدینے کی اڑنے والی دھول مٹی میں بھی شفا ہے۔ ہاں، مدینے سے جو صحابہ گھوڑ سواری کرتے یا گھوڑے پر دوڑ کر کے نکلتے، تو گھوڑے جب دوڑتے تھے تو ٹاپ کے نیچے سے دھول اڑتی تھی، اور دھول جو چہروں پر آتی، فرمایا گیا کہ وہ دھول کو صاف نہ کرو، دنیا میں کہیں پر بھی جائیں تو دھول مٹی اپنے چہرے سے ہم پوچھتے ہیں، مدینے کی مٹی کے لیے کہا مت صاف کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے جسموں کی دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، شفا ہے۔ وادی بطحان آج بھی وہ علاقہ ہے جہاں خاک شفا جس کو مشہور کا سارے لوگوں میں مشہور ہے، ایک مٹی مدینے کی وادی بطحان، وہاں کے لوگوں کے جسموں میں کھجلی تھی، تو انہوں نے عرض کیا تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، حضور نے فرمایا تھا یہاں کی مٹی لے کر جسموں میں لگا لو، انہوں نے لگایا، زندگی بھر کے لیے ان کو شفا مل گئی۔ آج تک وہاں سے جو تبرکات کے قائل ہیں وہ تمام اہل عقیدت، اہل محبت اس مٹی کو عقیدت سے اٹھا لاتے ہیں۔ ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ وہ ایک خاص علاقہ ہے جہاں سے مٹی لاتے ہیں لوگ،
لیکن ہم تو یہ مانتے ہیں کہ حضور کا پورا مدینہ دارالشفا ہے، پورا مدینہ دارالشفا ہے۔ اب رہی بات وہ دوسرے لوگوں کی، ان کو کیا ہے، اللہ ہدایت عطا فرمائے، یہ دلیلیں ڈھونڈتے رہ جائیں گے کہ یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے۔ ان ظالموں کو ابھی دلیلوں میں الجھنے کی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی زندگی دی ہے ان کو کہ یہ مندروں کو دیکھنے کے لیے عرب سے یہاں آ رہے ہیں، اور پھر ہمارے مدینے میں اٹھانے والی مٹی پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگ تو قبر پجوے ہو، شرک کرتے ہو، بدعت کرتے ہو۔ ہم تو کہتے ہیں تمہارے لیے یہ ساری مندریں مبارک، ہمارے لیے میرے آقا کے قدموں سے لگی مٹی مبارک۔ تم اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے۔ اب یہ یثرب سے 6 لوگ آئے تھے حج کے دوران، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام رکھا۔ مدینے کے والوں کی ایک اور طبیعت میں بتا دوں کہ پورے عرب آپ گھوم کر کے دیکھ لیں، 14 صدیاں گزر گئی، آج بھی جدہ میں جاؤ، ریاض میں جاؤ، طائف میں جاؤ، دمام میں جاؤ، کہیں پر بھی، مکہ میں جاؤ، لوگوں سے بات چیت، ہمارے سب جگہ کے لوگوں سے بات چیت ہے، لیکن سب عرب کے لوگ خود بھی کہیں گے اہل المدینہ ارق قلوبا، سارے عرب یہ کہتے ہیں مدینے کے لوگ بہت نرم دل ہوتے ہیں، آج بات کرنے میں بھی ان کے ہاں بڑی متانت ہے، سنجیدگی ہے، وہ اجنبی لوگوں سے بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے۔ بہت سارے سعودیوں کی بد مزاجی سے لوگ تنگ آ کر کے واپس آ جاتے ہیں، اور جانتے ہیں عربوں کی بد مزاجی کیسی، اکھڑ دماغ کے بدو لوگ، لیکن مدینے والے اس طرح نہیں کرتے۔ ایک حیرت کی بات میں بتاؤں اب کے سفر کی، ابھی حج کے سفر سے میں آیا، بہت میرے رونگٹے کھڑی کر دی ایک بات۔ ایک پاکستانی شخص ہے، وہ آیا تھا اپنے گاؤں سے، ویزا لگا کر کے آیا ہے مدینے کا، اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں ایسی نوکری مل جائے۔ میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بلحوث سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ جو یہاں کا فقیر بھی ہو گیا وہ بادشاہ سے کم نہیں ہے۔ پاکستانی شخص تھا، آیا کام کاج کے لیے مدینہ طیبہ میں، آنے کے بعد جو کفیل ہوتا ہے، کفیل کا جو عرب ہوتا ہے اسپانسر، جس کے ذریعے سے ویزا ملتا ہے کمپنی کو، یعنی گورنمنٹ کو، وہ یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ یہ شخص میری کفالت میں، ذمہ داری میں نے اس کو بلایا۔ یہ کفیل کا سسٹم وہاں پر ہے، اسپانسر۔ تو اب 2-3 مہینے نہیں گزرے تھے کہ ہوتے ہیں بہت سارے لوگ، وہ گھبرایا ہوا، بار بار اپنے گھر کو یاد کرتا ہوا بھاگنے کے چکر میں تھا، لیکن پاسپورٹ تو کفیل کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ سعودی بڑے سخت ہوتے ہیں، پاسپورٹ ہاتھ میں لے لیتے ہیں، جانے نہیں دیتے، نہ وہ جا سکتا، بغیر پاسپورٹ کے سفر نہیں کر سکتا، کہیں ادھر ادھر نہیں جا سکتا۔ دوسری جگہ گیا تو اس پر کیس ہو جائے گا حروب کا، یعنی بھاگ گیا ہے، اور گورنمنٹ پولیس پکڑ کے جیل میں ڈالے گی۔ اب یہ مدینے کا شخص جو کفیل ہے، اس کے پاس یہ کام کرنے والا، اس شخص نے جو بیان کیا میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ 2-3 مہینے کے بعد گھبرایا ہوا، روتا تھا، بھاگنے کا ارادہ تھا، اس نے آ کر کے اپنے کفیل سے، جو عرب تھا، مدینے کا تھا، اس سے کہا کہ مجھے وطن جانا ہے، گھر جانا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، میں نہیں جانے دوں گا۔ کہا مدینے میں تو ہے، یہاں مدینے میں رہ رہا ہے، یہاں کی ہوا، یہاں کی فضا، خوشحالیاں ہیں، برکت ہے، یہاں رہ جا۔ کہا نہیں، مجھے گھر یاد آ رہا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، جانا ہو اگر کسی مزدور کو بھی واپس، یعنی فائنل اگر جانا ہے تو ایک سسٹم ہے، خروج لگاتے ہیں۔ خروج کا مطلب ہوتا ہے ایگزٹ۔ کفیل سپانسر آ کر کے گورنمنٹ کو یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو ایگزٹ کر دیا، میں نے اس کو باہر کر دیا، خروج لگا دیا۔ اب وہ مزدور آ سکتا ہے، قانونی ہے یہ، جو کام کرنے والا ایگزٹ لگا کر کے آنے کا مطلب فائنل آ رہا ہے۔ اب اس عرب نے کہا کہ میں ایگزٹ نہیں لگا سکتا تیرے اوپر، خروج کا یہ سکہ نہیں لگا سکتا۔ وہ بہت منت سماجت کرتا رہا، کہا کہ آپ کچھ لے لو، پیسہ مجھے مت دو۔ کہا پیسے ویسے کا مسئلہ ہی نہیں میرے لیے، مال و دولت اللہ نے بہت دیا ہے۔ 8 دن گزرنے کے بعد وہ پاکستانی کہتا ہے، میں اس کا جبہ پکڑ کر کے ہلا دیا، کہا کہ خروج لگا دینے میں، ایگزٹ لگا دینے میں کیا جاتا ہے؟ اس نے کہا بیٹا
بات یہ نہیں ہے کہ میرے پیسوں کا نقصان ہوگا، تیرے ویزے لگانے کے خرچے کا نقصان ہوگا. بات یہ ہے کل کو اگر رسول اللہ کے سامنے مجھے پیش کیا جائے اور پوچھا اگر مصطفیٰ نے میرے مدینے سے نکالنے کا تجھے حق کیا تھا، میں اگرچہ تو کام کاج کے لیے آیا ہے میں تیرا ایگزٹ نہیں لگا سکتا، زندگی تو پوری گزار لے، اب میری بات سن، کام میں دل نہیں لگتا، کام نہیں کرنا چاہتا. وہ عرب کی زبان میں کہہ رہا ہوں، جو مدینے والا کہتا ہے کہ میری طرف سے ہر مہینے 1500 ریال لے لے اور صبح سے شام تک خالی درود پڑھتا بیٹھ جا، کام مت کر، میرے گھر میں رہ، کام مت کر، دل نہیں لگتا، لیکن تو جو بھی کہے گا میں ایگزٹ نہیں لگاؤں گا. مجھے ڈر ہے کہ کبھی نبی پاک نے فرما دیا میرے مدینے سے نکالنے کا تجھے حق کیا تھا. میرے عزیزوں، وہ پاکستانی شخص کہتا ہے یہ بات سن کر کے میں سہم گیا، 14 صدیوں بعد بھی مدینے والوں کا دل آج بھی اس طرح سے، یہ میرے آقا کی برکت تھی. عزیزان گرامی وقار، تنگ آ کر کے اس نے یہ بھی کہا کہ دیکھو اگر تم دوسرے کسی سے نقل کفالہ کہتے ہیں، یعنی ٹرانسفر لینا چاہتے ہو کسی دوسرے کفیل کے پاس، دوسرے اسپانسر کے پاس، وہ ٹرانسفر کر کے دے دوں گا لیکن ایگزٹ نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں کہ مدینے سے کسی کو نکال دوں. تو یہ میں نے صرف ایک مثال اس لیے رکھی کہ مدینے والوں کے دل نرم تھے، وہ نرم دل تھے. آج بھی پتہ ہے مدینہ طیبہ میں ان کا دیا ہوا رواج ہے، جو بھی اجنبی شخص آتا ہے اس کو محمد کہہ کر پکارتے ہیں، نام معلوم نہ ہو تو ارے ترے یہ سب چیزیں نہیں کہتے، وہ یوں پکارتے ہیں محمد. جو بھی اجنبی شخص ہو جس کا نام نہیں پتا ہے اس کو وہ لوگ محمد کہہ کر پکارتے ہیں، محمد کہہ کر پکارتے ہیں. اور یہ طریقہ آج کا نہیں، 14 صدیوں سے چلا آ رہا ہے. ان کے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں یہ رواج ہمارے بزرگوں نے دیا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے مدینے میں جو شخص آیا اجنبی وہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل میں، اور ایسے آئے کہ ہمیں دنیا کی اجنبیت سے نکال کر پوری دنیا کا مرکز بنا دیا. جو بھی آتا ہے مدینے میں مہمان ہم اس کو محمد کہہ کر پکارتے ہیں. عزیزان گرامی اوقات، 6 لوگ پہلے اسلام لائے، یہ لوگ گئے، دوسرے سال پھر کچھ لوگ آئے، 12 لوگ اسلام قبول کیے. اب جب 12 لوگ اسلام قبول کیے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مصعب صحابی ہیں ان کو بھیج دیا یثرب، جا کر کے کہ تم لوگوں میں تبلیغ کرو اور ان کو تعلیم دو. وہ تعلیم دیتے رہے، احکام سکھاتے رہے. سال بھر نہیں گزرا تھا کہ تقریباً 72 لوگ اس قافلے میں آئے حج کے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر سبوں نے اسلام قبول کیا. اسعد بن زرارہ، سعد بن معاذ، یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں جو قبیلہ اوس اور خزرج، جو وہاں بڑے مشہور قبیلے تھے، یہ قحطانی عرب کے قبیلے تھے مدینے میں آباد. یہ پورے یہودی بھی نہیں تھے، پورے بت پرست بھی نہیں تھے، لیکن یہودیوں کا اثر ان کے اندر تھا. مکہ والوں کی بت پرستی کی طرح نہیں تھے، لیکن تھے اسلام یعنی ایمان والے تو نہیں تھے. لیکن ان میں سے حضرت سعد بن معاذ کا ایمان لانا اتنا اثر کر گیا کہ ان کا پورا قبیلہ اسلام لایا. وہ قبیلے کے سردار تھے. اب ان لوگوں نے آتے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ کہنا شروع کیا کہ آپ مکہ میں نہ رکیں، آپ چلیں ہمارے وطن آ جائیں. یہ مدینے والوں کی ریکویسٹ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اصرار بڑھتا گیا. جانتے ہو سعد بن معاذ وہ صحابی ہیں جو مدینے میں پورے انصار کے سردار ہیں، سید الاوس کہا جاتا ہے ان کو، اوس قبیلے کے سردار تھے. اس کے باوجود ان کی ایک ادا میں بتاؤں، وہ مدینے میں رہ کر کے پتے کھا رہے تھے اور چمڑے ابال کر کھا رہے تھے. لوگوں نے پوچھا تمہارے پاس مال کی قلت کہاں سے آ گئی، قحط تو ہے نہیں، تم کیوں یہ چمڑے اور پتے کھا رہے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ مکہ والوں نے میرے مصطفیٰ کا سوشل بائیکاٹ کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب میں گھاٹیوں میں پتے کھا رہے ہیں اور چمڑے کھا رہے ہیں، تو مجھے یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں مدینے میں کھجوریں کھاؤں. میں یہاں رہ کر کے وہی کھاؤں گا جو میرے آقا کھا رہے ہیں. تو یہ لگاؤ اتنا تیز بڑھ گیا تھا
کہ وہ آ کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ آپ مدینے چلیں، یعنی یثرب چلے۔ اب اس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بیعت لی، اس کو بیعت عقبہ کہتے ہیں۔ یہ مینا کی وادیوں میں بیعت لی جا رہی تھی، سنیے یہ پہلی بیعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں ان کا ہاتھ لیا، پہلی بیعت ہے اور مدینے والوں سے ہے، اور ان سب سے یہ بیعت لی کہ اگر میں آ جاؤں مکہ چھوڑ کر تمہارے ہاں تو تم لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے۔ اس بات پر انہوں نے کیا بیعت کی، کہا ہمارے مال دولت ہماری اولاد بلکہ ہماری جانوں سے بڑھ کر کے ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں انہوں نے بیعت کی۔ ان کے جو سردار تھے اسعد بن زرارہ، وہ کھڑے ہو گئے، 70 لوگوں میں کھڑے ہو گئے، کہا کہ تم بلا رہے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سوچ لو اور ایک بار سوچ لو، اگر یہ ہجرت کر کے ہمارے شہر میں آتے ہیں تو گویا کہ ہم نے صرف مقابلہ قریش سے نہیں کرنا ہے جو یہاں مکہ والے۔ اسعد بن زرارہ نے کہا آج اس بات پر کیا تم تیار ہو کہ آج کے بعد سے اگر یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں تو ہمارا مقابلہ پوری دنیا کے جنات سے ہوگا، پوری دنیا کے انسانوں سے ہوگا، ساری سرکش طاقتوں سے ہوگا، تم مدینے میں چھوٹی تعداد میں ہو، مختصر تعداد میں ہو، سوچ کر کے بتاؤ۔ پورے مدینے والوں کا جوش دیکھنے کے قابل تھا، کھڑے ہو گئے، کہا پورے دنیا کے جنات آ جائیں ہم ان سے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرتے ہیں، انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کی۔ یہ وہ اسلام کے عظیم مجاہدین ہیں جو سب سے پہلے بڑھ کر کے میدان میں آئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی مضبوط ارادے کو دیکھا تو پھر صحابہ میں سے جو مظلوم تھے، ظلم سہ رہے تھے، یہ کے بعد دیگرے سب کو مدینہ رخصت کرنا شروع کیا۔ حضور اپنی ہجرت سے پہلے مکہ میں سے بہت سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی ہجرت شروع کر چکے تھے، سب مدینے جا رہے تھے۔ مکہ والوں میں کھلبلی مچ گئی، کہا کہ یہ سب چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، کیا حال ہے ان کا، وہاں جا کر کے یہ سب جمع ہو جائیں گے۔ اس کے لیے اب مکہ والوں کی تکلیف اور ان کے پیٹ کا مروڑ اتنا بڑھنے لگ گیا کہ چند صحابہ مکہ میں رہ گئے، ان میں سے حضرت ابوبکر، حضرت علی اور دو چند صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، باقی سب ہجرت کرتے کرتے چلے گئے۔ 70 صحابہ تو پہلے حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے، ایتھوپیا، اور اس کے بعد جو بچے ہوئے تھے وہ مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ اب مکہ والوں نے ایک میٹنگ بلائی جس کا سردار ابو جہل تھا۔ وہ میٹنگ ندوہ ایک جگہ تھی جہاں پر سب مشورے ہوا کرتے تھے، جیسے کہ کل میں نے بتایا تھا دار الندوہ، ایک وہ جگہ جو ان کی پارلیمنٹ تھی اس کا نام ندوہ تھا۔ وہ پارلیمنٹ میں مشورے ہوتے تھے، اس میں مشورہ یہ کیا جا رہا تھا کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کیا جائے۔ تقریباً 12 قبیلے اس میں شریک ہوئے تھے مکہ کے، سب کی رائے اس بات پر متفق ہو گئی، بلکہ اس کی طویل حدیث ہے، لمبی حدیث ہے۔ اس میں ایک بزرگ شخص کی حیثیت سے کوئی شخص آیا، سفید لباس، اونچے قد والا، آ کر کے بیٹھ گیا۔ وہ 12 قبیلے کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ میں آؤں تمہیں کچھ مشورہ دوں۔ لوگوں نے پوچھا ہم تو آپ کو جانتے نہیں، مکہ میں رہتے نہیں، وہ کہاں سے آیا؟ کہا میں نجد سے آیا ہوں، نجدی ہوں۔ تو نجد سے آیا ہے، یہ شیخ آ کر کے بیٹھا، یہ کوئی شیخ نہیں تھا، یہ ابلیس ملعون تھا، شیطان رجیم تھا۔ حیرت کی بات ہے، عجیب اتفاق ہے، جہاں میٹنگ ہو رہی وہ ندوہ ہے اور مشورہ دینے کے لیے آیا ہے وہ نجدی ہے، مشورہ دینے کے لیے نجدی آیا ہوا ہے۔ سب سے اس نے کیا مشورہ دیا کہ دیکھو تم میں سے کوئی ایک بھی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قتل کرے گا تو قریش جو ہے نا بدلے میں تمہارے کسی شخص کا قتل کریں گے۔ وہاں ایسا ہی سسٹم تھا، ایک خاندان کے آدمی کو قتل کیا گیا تو پورا خاندان اس خاندان کا قتل کرتا، اس کے ایک آدمی کا قتل کرتا، یہ سسٹم تھا۔ تو اس نے کہا ایک کام کرو، مکہ کے ہر خاندان کا ایک ایک آدمی تیار کرو اور سب کے ہاتھوں میں تلوار دو اور سارے لوگ مل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرو، تاکہ سارے لوگ جب قاتل ہوں گے تو قریش ایک خاندان رہ جائے گا اور سارے قبیلوں سے وہ کیسے بدلہ لے سکتے ہیں۔ سبوں نے کہا بہت اچھا مشورہ دیا، ابلیس ایسا ہی مشورہ دے سکتا تھا۔ سب اس کی رائے پر متفق ہوئے اور سب قبیلوں میں سے ایک ایک بہادر شخص کو کھڑا کیے،
تلوار دے کر کے. اب یہ وقت تھا ٹرننگ پوائنٹ جس کو کہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کے بعد سارے ظالم کھڑے ہو گئے تلوار سونتے ہوئے, رات کا انتظار کر رہے تھے کہ رات کی اندھیریاں چھا جائیں تو گھر میں داخل ہو کر کے یہ ہر ایک آدمی تلوار سے حملہ کرے, ایک بار خاتمہ کر دیں. اب دین کا معاملہ بھی نہ رہے گا اور نہ ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تبلیغ کا معاملہ. لیکن یہ وہی رات ہے جس رات مولا کریم نے اپنے حبیب کو حکم فرمایا کہ اے رسول پاک اے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ اس مکہ سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے جائیں. حضور چاہتے تو پہلے ہی چلے جاتے, لیکن اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دن اٹھے, حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا, امانتیں سپرد کر دی مکہ والوں کی, کہا صبح یہ دے کر کے تم بھی مدینے چلے آنا. رات کے وقت اپنے گھر سے نکل رہے, سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے ہاتھ میں مٹی کے کنکریاں کچھ لیں اور ان کافروں کے منہ کی طرف پھینک دیا. سب اندھے ہو گئے, کوئی دیکھ نہ سکا. اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ابو بکر صدیق کے گھر آئے اور ان کو ساتھ لیا اور مدینے کی طرف روانہ. یہ پہلی ہجرت ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. یہاں سے اب اسلام ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور اسلام کی اسٹیبلشمنٹ ہونے جا رہی ہے. دولت اسلام, سلطنت اسلام, حکومت اسلام قائم ہونے جا رہی ہے. لیکن قائم کرنے والا بادشاہ اعظم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف حضرت ابو بکر اور ایک غلام کے ساتھ سفر کر رہے. 3 دن غار ثور میں رہے, اس کے بعد مدینے کا سفر کیا. تقریباً 9 دن کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ورود مسعود ہوا. مدینے کی ان خوش بہار گلیوں میں جو آج جہاں پر مسجد قبا ہے, وہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا نزول اجلال فرمایا. کلثوم بن حدم ایک صحابی ہیں, ان کے گھر پر 14 دن تک قیام کیا. یہ مدینے سے باہر ہے, 5 کلومیٹر باہر تھا قبا. وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مسجد بنائی, جو مسجد قبا, اسلام کی سب سے پہلی مسجد. اور یہاں مدینے سے انصار کو جب پتہ چلا, جوک در جوک آنے لگے اور حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے, اسلام قبول کیا. اب مدینے کی گلیوں میں جو شور تھا اس کو اگر ترجمانی میں عرض کیا جائے تو یہی ہوگا, ہر گلی سے آواز آتی تھی لبیک یا حضور آ رہے تھے, نبی پاک تشریف لا رہے تھے. فرق یہ تھا کہ مدینے والوں کے دلوں میں ایمان راسخ تھا, وہ حضور کا استقبال کر رہے تھے. 14 دنوں کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, دیکھیں انتظار کیسا تھا میں آپ کو بتاؤں, صرف ایک جھلک دکھا دیتا ہوں. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں, ان کی عمر بہت لمبی ہوئی. یہ ایران کے فارس کے رہنے والے تھے, ان کا باپ آگ کا پجاری تھا, آگ کی پوجا کرتا تھا اور ان کو بھی مجبور کرتا تھا, ان کا دل نہیں لگتا تھا. ایک بار یہ کسی کنیسہ سے گزر رہے تھے, گرجا گھر یعنی چرچ, وہاں عیسائیوں کی تعلیم ان کو اچھی لگی, روزانہ جا کے سنتے تھے. تو باپ کو پتہ چلا, باپ نے زنجیروں میں باندھ کر رکھ دی. پھر موقع پا کر کے ایک دن زنجیریں توڑ کر کے نکل گئے اور عیسائی پادری کے پاس آیا, کہا مجھے عیسائی بنا لو. اور اس پادری نے ان کو لے کر کے ملک شام کا سفر کیا اور وہاں پر ان کو رکھا. برسوں تک وہ عیسائی تعلیمات حاصل کرتے رہے. لیکن سلمان فارسی کہتے ہیں جو عیسائی بڑا راہب ہوتا تھا وہ مجھے یہی بتاتا تھا کہ اب عیسائی مذہب بھی ختم ہونے کو آ گئے, چند ہی لوگ باقی رہ گئے ہیں, لیکن تمہارے زمانے میں انتظار کرنا, آخری نبی آ سکتے ہیں. ہر کوئی کہتا تھا آخری نبی, علامات بتاتے تھے. تو وہ کبھی حمص سے حلب سے لے کر عراق موصل سفر کرتے رہے, بہت سال بتائے. اور اس کے بعد ایک عرب سے کوئی شخص آیا تھا اور وہ کھجوروں کا تاجر تھا, اس سے پوچھا کہ ایسا شہر کھجوروں کے جھنڈ کا پہاڑیوں کے درمیان میں آباد ہے, وہاں کی ہریالیاں ہیں, تم جانتے ہو؟ اس نے کہا میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں. سلمان فارسی نے کہا کیا مجھے وہ شہر لے جاؤ گے؟ کیونکہ پرانی کتابوں میں یہ شہر مدینہ طیبہ کی خصوصیات لکھی ہوئی تھی. حضرت سلمان فارسی کو شوق تھا اور وہ عرب یہودی آیا, سلمان فارسی سے کہا میں تمہیں اس شہر لے جاتا ہوں. لے کر کے آیا, لیکن آ کر کے اس نے اعلان کیا میرا غلام ہے اور بازار میں بیچ دیا. غلامی کا دور تھا. ایک یہودی نے خرید لیا سلمان فارسی کو, باغیچے میں کام کرتے تھے کھجوروں کے. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں
ان کی عمر کا کافی حصہ عیسائی مذہب میں گزرا، لیکن انتظار تھا، جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ تو گئے تھے، مدینے کے خطہ تھا۔ کہتے ہیں میں اپنے آقا کے باغیچے میں کام کر رہا تھا، کھجور کا درخت ویسے ہی بہت لمبا ہوتا ہے، کھجور کے درخت کے اوپر بیٹھ کر کے وہ کھجوروں کی صفائیاں کر رہے تھے۔ ان کے آقا کا جو بھتیجا تھا، ان کا مالک کا بھتیجا، وہ دوڑتے ہوئے آیا، کہا چچا سنے ہو ایک بڑی خبر ہے۔ وہ اپنے چاچا کو خبر سنا رہا ہے۔ چاچا نے پوچھا کیا خبر ہے؟ کہا کہ مکہ سے ایک شخص آیا ہے جس کا نام محمد ہے، چمکتا چہرہ ہے اور آیا ہے، لوگ جوک در جوک جا رہے ہیں۔ چاچا نے پوچھا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ سلمان فارسی سن رہے تھے، بے تاب ہو کر چھلانگ لگا کر نیچے آئے درخت کے اوپر سے اور کہا کیا کہا تم نے، کون سی خبر لائے؟ مالک نے دیکھا کہ یہ غلام ہے، اس کو اتنی زیادہ فرط محبت میں آنے کی کیا بات ہے؟ اس نے تماچے لگائے اور کہا یہ تیرا کام نہیں، یہ ہماری باتوں میں تم کیوں دخل دے رہے ہو، جاؤ اپنا کام کرو۔ سلمان فارسی کو اسی دن سے یہ دل میں لگ گئی تھی بات کہ جس کے انتظار میں نے سالوں بتائے ہیں، رب العالمین نے اس آخری رسول کو یہاں پر بھیج دیا ہے۔ مدینے میں انتظار چل رہا تھا، ایسا نہیں ہے۔ آج میرے عزیزوں ہم اہل مدینہ کی عقیدت اور ان کی محبتوں کو سلام کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے سنی صحیح العقیدہ لوگوں کو اگر کوئی یہ سوال کرے میرے آقا کے دنیا میں آنے کا دن 12 ربیع الاول ہے تو تم خوشیاں اب تک کیوں مناتے ہو؟ مکہ والے تو نہیں مناتے تھے۔ ہم یہی کہتے ہیں مکہ والوں کی نصیب میں اگرچہ نہیں تھا، لیکن حضور جب ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے تو مدینے والوں نے تو منایا تھا، جلوس نکلا تھا پورا باضابطہ، حضور کا استقبال ہوا تھا، دف بجا بجا کر بچیاں پکارتی تھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے ثنیت الوداع کی گھاٹیوں سے ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا وہ رسول ہمارے درمیان آ گیا ہے اور پھر ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہ بنو نجار قبیلہ تھا ایک مدینے میں، ان کی بچیاں اور ان کے جو لڑکے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ یا حبذا محمدا، اے خوش آمدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیسا آپ نے ہم کو معزز بنا دیا، اب سے آج کے بعد ہم دنیا میں فخر کریں گے تو یہ کہیں گے کہ ہم بنو نجار کے نہیں، ہم اوس و خزرج کے نہیں، بلکہ ہم محمد عربی کے پڑوسیوں میں سے۔ کہتے ہیں ہمیں فخر کا آپ نے ایک درجہ دے دیا۔ یہ نغمے اہل مدینہ کے تھے۔ الحمدللہ ہم اہل مدینہ سے آج بھی محبت کرتے ہیں اور ان کی اقتداء میں جب بھی حضور پاک کے تذکرہ آتا ہے، حضور پاک کی میلاد کا ذکر آتا ہے، ہم آج بھی اسی طرح سے جشن بھی مناتے ہیں اور جلوس بھی کرتے ہیں الحمدللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ورود مسعود، میں جلدی چلتا ہوں کیونکہ اب اسلام کی سلطنت اسلام کی اسٹیبلشمنٹ کا وقت آ چکا ہے۔ اب یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آئے، صحابہ کی تعداد یہاں 100 سے زیادہ تھی اور کئی گھروں میں، مدینہ چھوٹا تھا، ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، لیکن وہاں یہودیوں کا غلبہ تھا، یہودی بہت سالوں سے آباد تھے۔ اب ان کی اجارہ داری ختم ہو رہی تھی۔ یہودیوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی کتابوں میں جس رسول کا تذکرہ سنتے تھے وہ رسول آ گئے ایمان لے آتے، لیکن وہ دشمن ہو گئے۔ کہا کہ ہماری جو اجارہ داری تھی لوگوں پر، جیسے آج پجاریوں اور پنڈتوں کا تسلط ہوتا ہے ان کے بھکتوں پر، انت بھکتوں پر، اسی طرح سے یہودی علماء کا بھی تھا، ان کے نذرانے ختم ہو رہے تھے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کا طریقہ ختم ہو جاتا، اسلام کے آتے ہی ان کے دھندا پانی بند ہو رہا تھا، اسی لیے ظاہر سی بات ہے پیٹ میں مروڑ تھا، تکلیف تھی۔ یہودیوں نے اختلاف شروع کیا، اونچی نیچی باتیں الگ الگ شروع کیا، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایسے مضبوط ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آتے ساتھ سب سے پہلا کام جو فرمایا وہ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ مسجد نبوی شریف، میں نے سیرت کے بیان میں تفصیلاً سارے ذکر کر دیے ہیں، آپ اس میں سے بھی جا کر سن سکتے ہیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر اس لیے بہت اہم ہے کہ مسجد کی بنیاد اسلام کے لیے صرف عبادت کا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ پوری ایک پارلیمنٹ ہے، یہ پورا ایک نظام چلانے کا مرکز ہے۔ یہاں پر امیر غریب کا فرق ختم کر کے صفوں میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ یہ جگہ درسگاہ بھی ہے، یہ جگہ شفا خانہ بھی ہے۔
مسجد نبوی کئی کاموں کے لیے استعمال ہوتی تھی، جنگی حالات کی ترتیب دینا، منصوبے اور دیگر معاملات مسجد نبوی میں ہوتے، بیماروں کو لا کر کے وہاں رکھا جاتا اور ان کی تیمارداری مسجد نبوی میں ہوتی، اور تقریباً 70 کے قریب اصحاب صفہ جو گھر بار چھوڑ کر کے آئے تھے، اسلام کی پہلی یونیورسٹی ہے جو مسجد نبوی ہے، آج بھی وہ کٹا موجود ہے، چبوترا موجود ہے جس پہ اصحاب صفہ بیٹھ کر حضور سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ مسجد کئی چیزوں کے لیے اہم تھی، مسجد بنایا، اور دوسرا سب سے پہلا کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا عقد مواخات، بھائی چارگی کا رشتہ قائم کیا انصار اور مہاجرین کے درمیان۔ انصار مدینے کے صحابہ، مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے تھے، اور نئے لوگ، مدینے میں ان کے مکانات نہیں تھے، کاروبار نہیں تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہاجر صحابی کو پکڑتے، ایک انصار کو، اور دونوں کا ہاتھ ملا کر کہتے آج سے تم بھائی بھائی ہو۔ حضور کے فرمان کا وہ ایسا احترام کرتے کہ انصار صحابہ نے جی جان لگا دیا، اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے جاتے اور ساری پراپرٹی سامنے رکھتے، میری اتنی جائیداد ہے، اتنے باغیچے، اتنی دکانیں ہیں، آج ان میں سے آدھا میرا ہے اور آدھا تمہارا ہے۔ یہاں تک کہ میراث کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے تک، قرآن میں وراثت کی جو آیتیں آئی ہیں، آیتیں نازل ہونے سے پہلے تک اگر کوئی انصاری صحابی کا انتقال ہو جاتا مدینے میں تو ان کے مہاجر صحابہ کو، صحابی بھائی کو پوری وراثت مل جاتی تھی، یعنی وہ سگے بھائی نہیں تھے لیکن وراثت پوری ملتی تھی۔ اس طرح کی بھائی چارگی قائم ہوئی، انصار نے کوئی شوشہ نہیں چھوڑا، بلکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میرے جو بھائی تھے انصار و سعد، وہ تو گھر لے گئے اور کہا تم نئے ہو، آدھی دکان، ایک دکان تمہاری، ایک دکان میری، ایک باغیچہ میرا، ایک باغیچہ تمہارا، میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دے دوں گا، عدت کے بعد تم اس سے نکاح کر لو۔ یہ کون ایثار و قربانیاں دے سکتا ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قائم کیا ہوا معاشرہ ہے۔ میں دنیا کو چیلنج کے ساتھ پوچھتا ہوں ایسی سوسائٹی قائم کر کے دکھا دو۔ حضور نے عقد مواخات جو قائم کیے، لیکن مہاجرین ایسے نہیں تھے کہ جو دیا سب لے لیا۔ یہاں حالات ایسے بٹنے لگے تو امیر بھی جائے، غریب بھی جائے، سب لے کر کے مفت میں مل رہا ہے نا، لے لیں گے۔ حق کس کا ہے وہ نہیں دیکھا جاتا، راشن بٹ رہا ہے تو بھی لے لو، پیسے بٹ رہے ہیں تو بھی لے لو، اس میں سب شریک ہیں۔ مہاجرین غیرت مند تھے، انصار سے کہا کہ نہیں، نہ تمہارے باغیچے ہم لیں گے، نہ تمہاری دکانیں، نہ تمہاری بیویاں، ہمیں لے جاؤ مدینے کے بازار میں کھڑا کرو اور ہمیں یہاں کی تجارت کے طریقے سکھاؤ۔ مہاجرین خود ان پر ڈیپینڈ نہیں تھے، سیلف اپنے اعتبار سے گئے، بازاروں میں تجارت کے ہنر سیکھے۔ عبد الرحمن بن عوف صحابی ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جو سب چھوڑ کر کے آئے تھے، لیکن 10 سالوں کے اندر ان کی تجارت کا حال یہ تھا کہ پورے مدینے میں ان سے بڑا مالدار کوئی تھا ہی نہیں، ان سے بڑا مالدار نہیں تھا۔ پھر حضرت عثمان بن عفان تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو مدینے میں تجارت کر کے اپنے آپ کو فروغ دیے، صرف انصار کے پیسوں پر پوری زندگی نہیں گزاری۔ یہ عقد مواخات تو ایسی تھی کہ ایک پانی کا چھوٹا سا پیالہ بھی آ جائے، صحابہ سب سے پہلے دوسرے کی طرف دیکھتے تھے کہ کہیں ان کو پیاس نہ لگی ہو۔ یہ صرف بولنے والی بات نہیں تھی، رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اسلام کی حکومت اسٹیبلش کرنے سے پہلے یہ جو بھائی چارگی قائم کی، یہ مین ریڑھ کی ہڈیاں تھیں، بنیادیں تھیں۔ آج اگر تم چاہتے ہو کوئی چیز قائم کرنا تو صرف سکتہ حاصل کر لینا یہ اصل بات نہیں ہے۔ حکومت کا تختہ کبھی بھی تمہیں مل جائے گا، کبھی بھی مل جائے گا، لیکن چلاؤ گے کیسے؟ تمہارے پاس وہ اخلاق کہاں ہے؟ تمہارے پاس وہ نظام کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ کے دلوں میں نظام بھر دیا تھا، اخلاق بھر دیے تھے، ایثار بھر دیا تھا۔ اسی لیے ان کے یہاں خرد برد اور خیانت کی ایک روایت بھی بتا دو کسی صحابی نے 1 روپیہ کسی کا دبا لیا، 1 سکہ کسی کا رکھ لیا، نہیں۔ سختیاں تو ایسی تھی، ایک جنازہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جنازے کے لیے لوگ کھڑے ہو گئے، حضور نے سب سے پہلے جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھا اس انتقال کیے ہوئے شخص کے اوپر کسی کا قرضہ باقی ہے؟ جماعت میں کھڑے ہوئے جو صفیں لگا چکے تھے ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میرے 2 درہم باقی، 2 درہم، 2 سکے۔
رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے، کہا صلو علی صاحبکم ولا اصلی علیہ، تم چاہو تو اپنے دوست کی جنازہ کی نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا، اس پر قرضہ رہ گیا ہے، یہ سختیاں تھی، اس پر قرض باقی رہ گیا، میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ صحابہ اس بات سے خوف زدہ رہتے تھے، اپنے معاملات اس قدر مضبوط رکھتے تھے کہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ عزیزان گرامی وقار، پوری دنیا ان سے متعارف ہے اخلاق و کردار میں۔ یہ اسٹیبلشمنٹ میں بہت ضروری چیزیں میں عرض کر رہا ہوں، حکومت یوں ہی نہیں قائم ہوئی اسلام کی، ان کے درمیان کیا کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا جب دور آیا تھا تو ایک یہودی خاتون نے چٹھی لکھ کر کے بھیجا تھا کہ مجھے مدینے میں رہنا نہیں ہے، مجھے یمن جانا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے 2 جوانوں کو اس کے حوالے کر دیا، ایک اونٹنی ایک سواری دے دی، اس عورت سے کہا کہ جاؤ تم اپنے قبیلے میں جاؤ۔ یہ 2 جوان، وہ عورت جا کیوں رہی تھی؟ مسلمانوں سے نفرت تھی، یہ سوچ کر کے جا رہی تھی کہ یہ لوگ پتہ نہیں کب عزت لوٹ لے، کیا کر دیں، نعوذ باللہ۔ لیکن یہ 2 نوجوانوں نے اس خاتون کو مدینے سے لے کر یمن تک کا سفر ایسا کروایا، وہ یمن پہنچتی اور کہتی ہے پورا سفر انہوں نے چہرہ اٹھا کر نہیں دیکھا میری طرف، اوپر بیٹھی کون ہے، بیچ میں اگر کوئی چوکی آتی، کہیں پر تفتیش چیکنگ پوائنٹ آتا بھی تو یہ دونوں نوجوان کہتے تھے خلیفہ اسلام کی مہمان جا رہی۔ یہ باتیں تھی، یمن پہنچ گئی، وہ یہودی عورت تھی، اپنے قبیلے کو بلاتی ہے، خاندان کو بلاتی ہے، کہتی ہے میں مدینے سے ڈر کر آئی تھی، عزت بچا کر آئی، لیکن اے لوگوں تم سب کے سب گواہ ہو جاؤ، میں سمجھتی ہوں اگر خاتون کی عزت کہیں محفوظ ہے تو مدینے میں محفوظ، میں واپس مدینے جاتی ہوں۔ وہ واپس مدینے آئی، یہ چیزیں پیدا کی تھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر حکومت قائم ہوئی ہے۔ آج اگر تم یہ کہتے بھی ہو کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز کیوں نہیں آتی، آ بھی جائے تو کیا کر لو گے؟ دیکھا نہیں ہے کچھ لوگوں کے ہاتھ میں آتی، ایسا لگتا ہے جیسے کسی کوے کو بڑاپن دے دیا گیا ہے، وہ جہاں چاہتا ہے اپنی گندگی پھیلاتا رہتا ہے۔ مسلمانوں کی بات کر رہا، جس کو کرسی ملی، جس کو عہدہ ملا، نہ کوئی تمیز ہے، نہ کوئی اخلاق ہے، کچھ نہیں، اسے مال جمع کرنے کے علاوہ کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ وہ کب دین مصطفیٰ کو سیکھا ہے، کب دین مصطفیٰ کو جانا ہے؟ عزیزان گرامی وقار، اسٹیبلشمنٹ جو اسلام کے حکومتی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے ہوئی، یوں ہی نہیں، پہلے اخلاق بنائے گئے، اخلاق کی عمارت تعمیر کی گئی، لوگوں میں محبت کا جذبہ بھر دیا گیا ہے، ایمان مضبوط کیا گیا ہے، اس کے بعد یہ حکومت کا تختہ قائم ہوا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں میں یہ باتیں گھر فرمائی تھی۔ ایک گوشت کا ٹکڑا کسی صحابی کے گھر آ گیا رات کو، انہوں نے یہ خیال کر کے پڑوسی کو دے دیا میرا پڑوسی بھوکا ہے، پڑوسی نے اپنے پڑوسی کو دے دیا، اس نے اس کو دیا۔ روایت مشہور ہے کہ وہ گوشت کا ٹکڑا گھومتے گھومتے پورے مدینے سے اسی پہلے صحابی کے گھر آ گیا، ہر ایک نے اپنے دوسرے کا خیال کیا۔ یہاں کون ہے ہم میں سے، کون ہے ہم میں سے یہ چیزیں خیال کرتا ہو؟ ہمارے دلوں کے اندر کٹرتا بڑھنے لگ گئی، کٹھور ہو گئے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کمپرومائز نہیں کر سکتے، کسی دوسرے کو ہم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، دنیا نے یہ دیکھا ہے۔ میں آپ کو چلتے چلتے بتا دے رہا ہوں، افغانستان میں مولوی لوگ یہ چاہتے بھی تھے، ظاہر سی بات ہے ان کی خواہش تھی کہ اسلامی حکومت آئے، تو طالبان کی جماعت کھڑی ہوئی اور 90 میں پرانی حکومتوں کا صفایا کر دیا، رشیا سے لڑ کر کے وہ حکومت حاصل کر لی، لیکن حالات ایسے تھے کہ کس کو کیا بناتے۔ دنیا چلانا اور حکومت چلانا یہ صرف اور صرف سوچ اور صرف ذہن سے نہیں ہوتا، اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پڑھو۔ صحابہ میں پہلے حضور نے کیا چیزیں پیدا فرمائی، 4 سال نہیں چلا پائے تھے اور دادا آ گیا امریکہ، آ کر کے ان کو تہس نہس کر دیا، ختم کر دیا، اور سب ٹوٹ کر بکھر گئے۔ اب کی کیا سچویشن ہے اس پر میں ابھی کلام نہیں کرتا، اب کیوں آ گئے، دوبارہ آئے اور اب کیسے چلا رہے، پڑھ لکھ کر کے آئے 20 سال۔ لیکن عزیزان گرامی وقار، کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے صرف کٹے پر بیٹھ کر جو میٹنگیں جو ہوتی ہیں یہ کافی نہیں ہوتی، انسان بنائے جاتے ہیں، انسان بنائے جاتے ہیں۔ صرف ایک چھوٹی سی مثال میں بتا دوں، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے خلیل سلطان عبد الحمید ثانی پر،
ترکی کے یہ سلطان عبد الحمید ثانی، ان کو جب مسجد نبوی شریف بنانے کا ارادہ ہوا تھا، ان کے دور کی بات کر رہا ہوں، مسجد نبوی شریف، بلکہ ایک ان سے پہلے ترکیوں کے دور میں انہوں نے مسجد نبوی بنائی تھی ترکیوں نے۔ کیسے کیا تھا؟ ماسٹر پلاننگ جس کو کہتے ہیں، معاشرہ پہلے تشکیل دینا ہے کسی چیز کو بنانے کے لیے۔ مسجد نبوی کی تعمیر جدید کی بات کر رہا ہوں، یعنی رینوویشن کرنا تھا، تو ترکیوں نے 500 جوڑے ایسے جن سے ابھی بھی بچے پیدا ہوئے ان کو لے جا کر کے ایک بستی بسائی، جتنے لڑکے تھے ان کو دنیا کی آوازوں سے دور رکھا، ہر طرح کی خرافات سے دور رکھا، ایک بستی بسائی 500 لوگوں کی، کنٹینیو ان کو قرآن پاک سنایا جاتا تھا، اور وہ بچے جیسے ہی بولنے لگے وہ خالص قرآن کی زبان بولنے لگے۔ بچوں میں یہ ماحول تھا کہ زبان کھلتے ہی ان کو حفظ قرآن پر لگا دیا گیا۔ 7 سال کی عمر میں بچے حافظ قرآن ہوئے، ان کو حدیثیں پڑھائی گئی، اور پھر اس کے بعد ان میں سے ہر ایک بچے کو ایک الگ ہنر سکھایا گیا، کسی کو مستری، کسی کو پینٹر، کسی کو کارپینٹر، الگ الگ۔ یہ 500 وہ حافظ قرآن بچے جنہوں نے دنیا کی خرافات نہیں دیکھی تھی، صرف قرآن سنا تھا اور رسول اللہ کا عشق پیا تھا۔ یہ پوری جماعت تیار ہوئی، جب یہ جوان ہوئے تو ان کو لا کر مسجد نبوی کی تعمیر جدید کا حصہ کیا۔ یہ میں اس لیے مثال دے رہا ہوں، کسی چیز کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ماسٹر پلاننگ ہوتی ہے، پہلے انسان بنائے جاتے ہیں، اخلاق تعمیر کیے جاتے ہیں۔ آج آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بچے آوارہ رہے اور کل حکومت اسلام آ جائے، یا آواروں سے کیا اسلام چلے؟ ان بد مزاج ڈاکوؤں سے کیا اسلام کی حکومت کا اسٹیبلشمنٹ ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے بچوں کے اخلاق پر توجہ دیں، ان کو وہ ماحول دیں کہ یہ خود کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس مدینے میں پیدا ہونے والے بچے سے لے کر بوڑھے تک جو آوازیں تھیں وہاں پر کیا تھی۔ اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں، ایک ایگزامپل دیتا ہوں، دل جب نرم کر دیے جائیں تو آدمی ہر چیز کر سکتا ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کا اگر وقت ہے تو سنو، ہمارا محلہ برسوں سے ہو سکتا ہے نشہ کر رہے ہوں بہت ساری، حالانکہ تمہیں تو پتا ہے پہلے سے حرام ہے، پہلے سے پتا ہے حرام ہے، اس کے باوجود کر رہے ہیں۔ شراب بھی ہے، پتے بھی ہے، جوا بھی ہے، اور ڈرگس بھی ہے، لیکن اچانک ہم کہیں کہ چھوڑ دو، یہ سب چیزیں بری ہیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ مان لیں۔ کیا ایسا پاسبل لگتا ہے آپ کو؟ میں ناممکن تو نہیں کہوں گا، ایک لخت ایک ہی آن میں سارے لوگ چھوڑ دیں، نہیں لگتا ایسا۔ برسوں سے کر رہے ہیں، پھر بھی کتنے برس سے کر رہا ہوگا؟ کوئی جوان اگر ابھی آج 20 سال کا ہوگا تو زیادہ سے زیادہ اگر وہ بہت بچپن میں بھی شروع کیا ہوگا تو 10 سال سے کر رہا ہوگا۔ لیکن مدینے کی بات میں بتاؤں، شراب حرام نہیں تھی، حلال سمجھ کر کے پی رہے تھے، اور بچپن سے کیا 50 سالوں سے شراب پینے والے لوگ موجود تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں میری عمر 10 سال کی تھی، 12 سال کی تھی، میں شراب سپلائی کیا کرتا تھا۔ قہبہ خانے تھے جو جگہ جگہ، جیسے چائے کی دکانیں ہوتی ہیں شراب کی، میں پیالوں میں بھر کر شراب دیتا تھا، لوگوں کو سپلائی کرتا تھا۔ اچانک ایک شام لوگ بیٹھے شراب پی رہے ہیں، پیالے سجے ہوئے ہیں، آواز آئی مدینے کی گلیوں میں، یا ایھا المسلمون، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر، اے مسلمانوں اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا شراب حرام ہو گئی۔ حضرت انس کہتے میرے ہاتھ سے پیالہ گر گیا، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، صرف میری کیفیت نہیں، کوئی منہ سے لگایا تھا تو وہیں سے اس نے پٹک دیا، سب اپنے گھر گئے، جو مٹکے رکھے تھے ان کو ٹھوکریں مار مار کر کے توڑ دی۔ حضرت انس کہتے ہیں ایک دن ہم نے دیکھا تھا مدینے کے سارے گٹر اور نالے شراب سے بہہ رہے تھے، ایک ہی دن۔ کسی بھی صحابی نے یہ نہیں کہا، اعلان کرنے والا کوئی منادی ہے آ کر اعلان کر رہا ہے، ہم جا کر پوچھ تو لیں رسول اللہ سے حقیقت میں حلال ہے حرام ہے، ہم ڈیبیٹ کریں گے، نہیں، حضور کی طرف سے اعلان آ گیا، پہلے اس چیز کو دور کرو، پھینک دو۔ بچنے کا یہ جذبہ جب ان کے دلوں کے اندر تھا، ارے میرے عزیزو، ایک بار تو حالت یہ تھی، صحابہ کا فرمان برداری کا جو جذبہ تھا، حضور ایک طرف جا رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لہسن پسند نہیں، اچھا نہیں لگتا، تو صحابہ نے کہا حضور کو لہسن پسند نہیں، لہسن پسند، بات چلتی گئی مدینے میں،
یہاں تک کہ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا لہسن حرام ہو گیا. سب آئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب کہنے لگے لہسن حرام ہو گیا, لہسن حرام. کہا نہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, اس کی بو بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کی مہک زیادہ ہوتی ہے, اور ہم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, مسجدوں میں آتے ہیں, تو ہمارے منہ اتنے نہ مہکیں کیونکہ اللہ کے فرشتے اپنا منہ ہمارے منہ سے لگا دیتے ہیں. میں یہ تیز بو والی چیز کو پسند نہیں کرتا. صحابہ کو بعد میں یہ کلیئرنس دینا پڑا. دوسرے صحابہ نے کلیئر کیا حضور سے سن کر کے کہ حرام نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ادا بھی دیکھتے, کسی چیز کو چھوڑ دیا, صحابہ تو اس کو پوری طور پر نکال دیتے تھے, ختم کر دیتے. عزیزان گرامی اوقات, تب جا کر کے اسلام کا اسٹیبلشمنٹ ہوا ہے مضبوط طاقت کے ساتھ. وہ صرف مسجد نبوی سے چلنے والی حکومت تھی. اب حالات یہ تھے کہ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے, تیسرا کام, پہلا کام مسجد نبوی کا, دوسرا کام عقد مواخات بھائی چارگی کا, تیسرا کام یہودیوں سے اور مدینے کے رہنے والوں سے ایگریمنٹ کیا. تقریباً 52 اس کے اندر وہ تھے, ٹرمز تھے. جیسے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان 52 بنود تھے جن پر دستخط ہوئی. وہ سارے چیزیں آج بھی میثاق مدینہ اس کو کہتے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق کے بنائے ہوئے تھے. آپ کو پتا ہے یو این اے کے ایک رپورٹ میں اگر آپ کو بتاؤں, یو این اے نے کئی لوگوں کے درمیان ایگریمنٹ بنوائے صلح کے اور زندگی گزارنے کے. فلسطین اور اسرائیل کے بیچ, ساؤتھ سوڈان اور نارتھ سوڈان کے بیچ, اور دنیا کی کئی کنٹریز کے درمیان. یہ جو بنائے یو این اے کی طرف سے, ان میں سے سب سے چھوٹی جو ایگریمنٹ ہے اس کے پیجز 4,500 صفحات کے. 4,500 صفحات میں کیا لکھ مارا ہے پتہ نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا میثاق بنایا تھا جو 14 صدیوں تک آج تک یاد کیا جا رہا ہے, جو صرف 1.5 صفحے کے اندر موجود تھا. ایک صفحہ اور دوسرا آدھا صفحہ, اس کے درمیان 52 ایسے ٹرمز تھے, کنڈیشنز تھے جو دونوں کے درمیان تھے. اس میں سے مین چیز یہ تھی, ہم مدینہ طیبہ میں آئے, ہم تمہیں تکلیف نہیں دیں گے, تم ہمیں نہیں دو گے, لڑائیاں ہماری آپس میں نہیں ہوں گی, اور قریش جب بھی حملہ کریں گے, مکہ والے آئیں گے تو ہم ساتھ میں مل کے لڑیں گے. مدینہ کی حفاظت تمہارے لیے بھی ہمارے لیے بھی ہے. تم جس جماعت کے ساتھ اچھائی کرو گے ہم بھی اس کے ساتھ اچھا کریں گے, ہم جس کے ساتھ معاہدہ کر لیں گے تم کو بھی کرنا پڑے گا. اس طرح کی ساری چیزیں تھیں. لیکن یہ یہودی غدار یہ سارے ٹرمز توڑ دیے تھے, جس کی وجہ سے ان کے ساتھ جنگیں ہوئی. بنو نذیر, بنو قریظہ, یہ جو 2 قبیلے تھے, ان کو مار کر بھگایا گیا, مدینے سے نکالا گیا. پھر خیبر میں گئے, خیبر کی جنگ کے بعد وہاں سے بھی نکال کر کے ان کو بھیجا گیا. اب دنیا بھر میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں, ذلیل و خوار. اسرائیل کو قبضہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن یہ ایسے ذلیل و خوار ہے کہ قیامت تک ان پر ذلت طاری رہے گی. اللہ کا غضب ان کے ساتھ رہے گا. یہ بے گھر ہو کر کے دنیا میں رہتے رہیں گے. آج اسرائیل پر گئے ہیں اور قبضہ جما کر کے 70 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. فلسطینیوں کا جینا تنگ کر کے رکھے ہیں یہ یہودی. دیکھنا وہ وقت آئے گا یہاں سے بھی یہ بے گھر ہوں گے اور ان کو وہاں سے بھی نکالا جائے گا. بلکہ حدیث پاک ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, ایک وقت آئے گا, حدیث شریف بتا رہا ہوں میں, جب حضرت امام مہدی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آئے گا, مسلمان گزر رہا ہوگا تو جو پتھر ہوگا نا, پتھر بھی اللہ اس کو بولنے کی طاقت دے گا. وہ کہے گا یا مسلم ان ورائی یہودیا فقتلہ, اے مسلمان آجا میرے پیچھے یہودی چھپا بیٹھا ہے, اسے مار ڈال. پتھر بولیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عزیز وہ دور کب آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے ہماری ان باتوں کو ابھی اسرائیلی بڑے سیریس لیتے ہیں, پھر ہمیں ویزا نہیں دیتے ہیں بیت المقدس جانے کے لیے. پچھلی مرتبہ ایسا ہوا کہ تقریباً 6 گھنٹے ایئرپورٹ پہ بٹھایا اور مجھے وہاں سے ریجیکٹ کیا کہ جا نہیں سکتے. تقریریں کرتی ہیں, چپتی ہیں, جیسی بھی ہوتی ہوں گی, یہ امانت ہے, ہم سپرد کر کے جائیں گے انشاءاللہ. اور میرے آقا کا فرمان ہے سب سے افضل جہاد ظالموں کے سامنے حق بات اعلانن کرنا, اور ہم وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. میں یہ عرض کر رہا ہوں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حکومت قائم فرمائی, تیسرا میثاق مدینہ ہو گیا, ایگریمنٹ ہو گیا,
اب اس کے بعد یہ یہودی ایسے تھے، ایگریمنٹ تو حضور کے ساتھ کر رہے تھے لیکن منافق تھے، اندرونی طور پر سازشیں رچتے، یہاں کی خبریں مکہ والوں کو دیتے تھے خط لکھ کر کے، اور مکہ والوں کو انہوں نے ہی ابھارا تھا۔ پھر جنگ بدر واقع ہوئی، جنگ بدر میں کفار مکہ 70 کی تعداد میں مارے گئے تھے، ایسی ہزیمت ان کی کبھی نہیں ہوئی تھی، مکہ والے اتنی بڑی تعداد میں کبھی مرے نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے ہاتھ مارے گئے تھے جن صحابہ کو انہوں نے مکہ سے نکالا تھا، مکہ سے بے گھر کیا تھا، یہاں تک کہ وہ امیہ جو حضرت بلال کا آقا تھا اس کو حضرت بلال نے مارا ہے۔ وقت بدلتا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ فرماتا ہے یہ دن ہے ہم لوگوں کے درمیان پھیر کر کے لے آتے ہیں، آج کا بادشاہ کل کا فقیر، اور آج کا فقیر کل کا بادشاہ، یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ اس جنگ بدر میں جو مارے گئے تھے وہ صرف 70 کافر ہی نہیں، کفر مارا گیا ہے، ابو جہل مرا ہے، اس میں عتبہ مرا ہے، شیبہ مرا ہے۔ اس کی آپ کو بتاؤں جنگ بدر میں بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، اس کا غم ایسا تھا مکہ والوں کو کہ 2 سال روتے تھے، 2 سال تک مرثیے پڑھتے، اشعار پڑھ پڑھ کر کے روتے تھے، اور اسی غم میں ابو لہب مر گیا جو جنگ میں آیا نہیں تھا۔ کہا کہ یہ بڑی بے عزتی کی بات ہے، محمد اور ان کے پروانوں کو ہم جس طرح یہاں آسانی سے مارتے تھے ایسی طاقت ان کے پاس آئی کیسے کہ ہمارے 70 مار گرائے، اور پھر 70 مارے ہی نہیں بلکہ 70 کو گرفتار کر کے مدینہ بھی لے گئے، قیدی بھی بنائے، یہ آسان بات نہیں تھی۔ تو یہ چرچا پورے عرب میں پھیل گیا تھا کہ بدر میں انہوں نے تو ان کے چھکے چھڑا دیے، ختم کر دیا ان کے طاقت کو، ان کے رعونت کو، ان کے رعب و دبدبے کو۔ اس کے بعد پھر جنگ احد ہوئی، پھر جنگ خندق ہوئی، جنگیں ہونے لگی مکہ والوں کے درمیان، مدینے والوں کے درمیان، 6 سال کنٹینیو چلتی رہی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے گئے تھے، عمرہ آنے سے انہوں نے روک دیا۔ اب حکومت قائم ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی۔ 6 ہجری میں حضور عمرہ کے لیے گئے لیکن عمرہ کرنے نہیں دیا، اور وہاں سے صلح ہو گئی مکہ والوں کے درمیان اور مدینے والوں کے درمیان، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس کے بھی ایگریمنٹ لکھے گئے تھے، ایگریمنٹ اگرچہ بظاہر مکہ والوں کی حمایت میں تھے، مدینے والوں کی نہیں تھے، حضور نے پھر بھی اس پر دستخط فرمائے، اس کو اوکے کیا، جاری فرمایا۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس جب تشریف لائے حدیبیہ سے 6 ہجری کے بعد، 6 ہجری گزر چکی ہے، 6 سال گزرے مدینے میں حضور کے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے پاس خط بھیجنے شروع کیے، 12 صحابہ منتخب کیے، ان 12 صحابہ کو الگ الگ ملکوں میں، ایک ایران کا بادشاہ جو اس وقت کسرا تھا، کسرا کے پاس خط بھیجا، شاہ مقوقس جو مصر کا بادشاہ تھا اس کے پاس بھیجا، روم کا بادشاہ تھا عظیم ہرقل اس کے پاس بھیجا، نجاشی جو ایتھوپیا کا بادشاہ تھا اس کے پاس بھیجا، بحرین کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس خط بھیجا۔ کئی بادشاہوں نے احترام کیا، کچھ بادشاہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خط کی بے احترامی کی، بے عزتی کی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن مکہ والوں کو عجیب بات ہے، میں ایک بات بتاتا ہوں، جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے تو قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی تھی، الف لام میم غلبت الروم، یہ 21ویں پارے میں۔ روم اس وقت کا سپر پاور ہے، اور قرآن میں آ رہا ہے کہ رومیوں کو شکست ہو جائے گی، جبکہ سپر پاور کے لیے کہہ رہا ہے، اور صحابہ کا یقین ایسا تھا، قرآن میں آ گیا ہے، ہونا ہے۔ یہ بادیہ نشین صحابہ، بغیر چپل کے چلنے والے، پیوند لگے کپڑے، کھجور کی گٹھلیاں چوس کر دن گزارنے والے، جب چلتے پھرتے کہتے تھے کہ ہم روم کو شکست دے دیں گے، روم کو مار گرائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ مکہ والے ٹھٹا مار کر کے ہنستے تھے، کہا مارتے تھے، دیکھو ان کی شکلیں، یہ دیہات کے رہنے والے، اور کس سے پنگا لیں گے، کس سے مقابلہ کریں گے؟ روم سے، لاکھوں کی فوج جن کی ہے، آدھی دنیا پر سلطنت ان کی ہے۔ لیکن صحابہ کہتے تھے وہ وقت بھی آئے گا، وہ وقت بھی آئے گا۔ مکہ والے مذاق میں اڑاتے تھے، لیکن جب بدر ہو گیا، بدر کے میدان میں مکہ والوں نے دیکھا تو تھوڑا کھٹک گئے کہ یہ جو بولتے تھے کہیں سچ تو نہیں ہو جائے گا،
یہ جو بولتے تھے روم تک پہنچیں گے، میاں روم کی حکومت ایسی آج کے دور میں جیسے امریکہ ہو، یو ایس اے ہو، سپر پاور کی حیثیت سے دادا گیری پوری دنیا میں کرتا ہے، یا پھر رشیا کی حیثیت جس کو چاہو مارتے رہو، دہشت گرد کبھی نہیں بنیں گے۔ یوکرین کو مار کر کے دھول میں ملا دیا، لیکن کوئی نہیں کہتا کہ وہ آتنکوادی ہے، اتنے بم ڈال دیے، لیکن اگر وہی چاقو لے کر کے بھی کوئی مسلمان دکھتا تو آتنکوادی ہوتا۔ میرے عزیزوں، یہ دگلی پالیسی دنیا میں صرف اس لیے ہے کہ دنیا صرف طاقت کی زبان جانتی ہے، جو دادا ہے وہ 1000 گناہ کر لے کچھ بھی نہیں ہے، وہ پاک سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس وقت روم کی حکومت تھی، رومن امپائر، کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، اور صحابہ پیوند لگے کپڑے پہنے ہوئے کہتے ہیں روم کو شکست دے دیں گے۔ میں سوچتا ہوں کیسا یقین تھا اور کیسا جذبہ تھا۔ آج دنیا میں لوگوں سے کہیں تو کہتے ہیں مولانا اتنی بڑی بڑی باتیں مت کرو، ہم تو مائنورٹی میں کیا کر لیں گے، ہم یہاں پہ ہم چھوٹی تعداد میں، بڑی باتیں مت کریں، حالات صحیح نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں وہ 313 کی تعداد میں تھے، لیکن روم سے لڑنے کی باتیں کرتے تھے، مقابلہ کرنے کی باتیں کرتے تھے۔ اسی لیے شاعر نے سچ کہا ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ ایمان تو رکھو میرے عزیزو، یقین تو رکھو۔ اس کے بعد بدر ہو گئی، خندق ہو گئی، احد ہو گئی، اب حدیبیہ میں صلح ہو گئی، جنگ بندی ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی۔ مکہ والے مدینے والے لڑتے نہیں تھے ابھی، لیکن یہ ایگریمنٹ کب تک چلنے والا ہے؟ 1 سال نہیں چلا، مکہ والوں نے خود ہی توڑ دیا، کیونکہ اس ایگریمنٹ میں ایک شرط یہ تھی کہ جو حلیف جماعت یعنی پارٹنر، مدینے والوں کی پارٹنر جماعت تھی بنو خزاعہ جو مکہ کے اطراف میں رہتے تھے، اور مکہ والوں کی پارٹنر تھی ایک بنو بکر جو قبیلے تھے، اختیار تھا جو جس کا پارٹنر بننا چاہے بن جائے۔ مسلمانوں کی جو پارٹنر جماعت تھی بنو خزاعہ، ہوا یہ کہ بنو بکر اور بنو خزاعہ دونوں دشمن جماعتیں تھی، آپس میں قبیلے لڑتے تھے۔ تو ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ اب صلح ہو گئی، جنگ نہیں ہو رہی ہے مکہ اور مدینے والوں کے بیچ میں، تو بنو بکر والوں نے کیا کیا، بنو خزاعہ کو اتنا مارا کہ قتل کیا، ان کے 80 آدمیوں کو قتل کر دیا، جو رسول اللہ کی پارٹنر جماعت یعنی حلیف جماعت۔ اب بنو خزاعہ کے لوگ مکہ کے اطراف تھے، وہاں مارے جا رہے تھے، کیونکہ ایگریمنٹ میں ہی لکھا ہوا تھا صلح حدیبیہ میں، جو ہماری پارٹنر جماعتیں ہوں گی ان کے ساتھ بھی تم چھیڑ چھاڑ نہیں کرو، اور تمہاری پارٹنر جماعتیں جتنی ہوگی ان کے ساتھ بھی ہم نہیں چھیڑیں گے، جنگ نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں ہوا یہ، بنو بکر مارتے بنو خزاعہ کو، اس کے بعد مکہ میں جاتے ہیں، مکہ کے سارے سرداروں کو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے مار دیا ہوں، تو مکہ والے سارے خوشیوں سے تبلے بجاتے، اچھا کیا تم، حالانکہ ان کو روکنا چاہیے تھا کہ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے، تم نے کیوں مار دیا، وہ مسلمانوں کی حلیف جماعت ہے، پارٹنر ہے۔ مکہ والے شامل ہوئے، یہاں تک کہ بنو خزاعہ کے کچھ لوگ بھاگ کر کے حرم میں داخل ہوئے پناہ لینے کے لیے، تب بھی بنو بکر کے اور مکہ کے کچھ لوگوں نے حرم میں بھی ان کا قتل کیا۔ حرم میں جب کسی کا قتل نہیں ہوتا تھا، اتنا بڑا واقعہ ہوا۔ سنو اب حدیث پاک، حضرت ام سلمہ فرماتی ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے میرے گھر میں، شام کا وقت تھا، اچانک وضو کا لوٹا چھوڑ دیا اور کھڑے ہو کر کے حضور نے فرمایا لبیک 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 3 مرتبہ فرمایا، اور اس کے بعد فرماتے نصرت نصرت نصرت۔ ام سلمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ حضور فرماتے ہیں ہماری حلیف جماعت بنو خزاعہ پر بنو بکر نے حملہ کیا ہے اور ان کے آدمیوں کو قتل کیا ہے، اور بنو خزاعہ اپنے قبیلے سے مجھے مدد کے لیے پکار رہے ہیں، تو میں نے یہی سے لبیک کا نعرہ لگایا ہے۔ یہ میرے آقا نے فرمایا، یہ حدیث میں موجود ہے، حضور وہاں سے لبیک کہہ رہے ہیں، ہاں میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ عزیزان گرامی، اسی لیے بریلی والے اپنے پیٹ سے کوئی عقیدہ نہیں کرتے، وہ صحابہ کا مسلک تھا جو امام اہل سنت اعلی حضرت کا مسلک ہے۔ ہم یہاں سے پکارے، وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ، یہ ہمارا عقیدہ الحمدللہ صحابہ کا ہے۔ بنو خزاعہ کی مدد کے لیے حضور کھڑے ہوئے اور صحابہ سے کہا دیکھو ایگریمنٹ ٹوٹ گیا، انہوں نے ہماری حلیف جماعت کو مار دیا ہے۔ اب ہوا یہ کہ صحابہ اکرام میں بھی جوش تھا، حضور نے سب کو تیار کیا، کہا کہ اب انتقام لینا ہوگا کیونکہ ہماری پارٹنر جماعت ہے، کل کو کیا ہوگا
وہ کہیں گے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی اعلان فرمایا صحابہ جمع ہو گئے، کتنے؟ 10,000 کی تعداد۔ اب یہ 7ویں ہجری ہے، 10,000 کی تعداد میں صحابہ جو جمع ہوئے، مکہ والوں میں کھلبلی مچ گئی کہ اب کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا یہ تو غلط ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا، ایگریمنٹ ٹوٹ گیا ہے، یہ بنو خزاعہ کو مارا گیا ہے، اچھا نہیں ہے۔ سارے لوگوں نے کہا ایک کام کرو، جاؤ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا، کہا کہ ابھی بھی موقع دیتے ہیں، 3 شرطیں رکھو ان کے پاس، جا کر کے یہ بنو بکر جنہوں نے مارا ہے، جتنے لوگوں کو مارا اتنے ان کی جماعت کے لوگوں کو قتل کیا جائے گا، خون بہا اس کو کہتے ہیں، دیت، قصاص۔ یہ ایک شرط یہ ہے، جتنے لوگوں نے ہماری پارٹنر جماعت کو مارا ہے اتنے تمہارے بھی مارے جائیں گے۔ دوسری شرط یہ ہے مکہ والے تم اعلان کر دو آج کے بعد سے بنو بکر تمہاری حلیف جماعت نہیں ہے، تمہاری پارٹنر نہیں۔ یا تو تیسرا یہ اعلان کر دو کہ جو ایگریمنٹ صلح حدیبیہ میں ہوا ہے وہ ختم ہو گیا۔ حضور کے ایک قاصد صحابی مکہ آئے، ان لوگوں سے کہا کہ 3 شرطیں رسول اللہ نے بیان کی۔ مکہ والوں نے ٹھٹا مار کر کے کہا تینوں بھی منظور نہیں ہمیں، نہ ہم کسی کے خون کا بدلہ دیں گے، نہ ہم اپنی پارٹنر جماعت کا ساتھ چھوڑیں گے، اور اگر تم یہ کہتے ہو ایگریمنٹ ہے یا نہیں ہے، جاؤ بول دو کہ ایگریمنٹ ختم ہو گیا۔ غرور میں تھے، ایسے گھمنڈ میں تھے۔ صحابی رسول واپس آئے، حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے دونوں شرطیں نامنظور کی اور کہا ایگریمنٹ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا چلو آپ چلتے ہیں مکہ، یہ فتح مکہ کے راستے ہیں، یہاں سے اب اسلام کی وہ نشر و اشاعت جہاں سے میرے آقا ہجرت کر کے گئے تھے واپس اس وطن آنے والے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے اعلان کیا ایگریمنٹ ٹوٹ گیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اعلان کیا تو صحابہ جوش و خروش میں جمع ہوئے۔ اب یہ نقل و حرکت مکہ والوں کو پہنچی، مکہ والوں میں کھلبلی مچی، کہا ایسا نہ ہو ایگریمنٹ کو دوبارہ رینیو کیا جائے، تجدید کی جائے، غلطی سے ہم نے کہہ دیا تھا ٹوٹ گیا، نہیں ابھی نہیں ٹوٹا ہے، اس کو رینیو کیا جائے۔ اور اپنے سردار ابو سفیان کو بھیجا کہ جاؤ مدینے میں جا کر کے بات کرو کہ ہم ایگریمنٹ رینیو کرنے آئے۔ جب وہ مدینے میں آئے ابو سفیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہی نہیں کی، حضور نے بات ہی نہیں کی ابو سفیان سے۔ اب وہ حضرت ابو بکر کے پاس جائے، حضرت علی کے پاس جائے، حضرت عمر کے پاس جائے، کہ جاؤ حضور سے کچھ سفارش کر دو، میں ایگریمنٹ رینیو کرنے آیا ہوں، جنگ نہیں چاہیے، صلح ہی پر چلیں گے۔ کسی صحابی نے اس کو منہ نہیں لگایا، یہاں تک کہ تنگ آ کر ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر آئے۔ ان کی بیٹی کون ہے؟ ام حبیبہ، حضور کی زوجہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں یہ بعد میں اسلام لائے، تھک ہار کر کے اپنی بیٹی کے گھر گئے، ہو سکتا ہے رسول اللہ کی بیوی ہے میری بیٹی، اس کے ذریعے سے بات پہنچا دوں، حضور مان جائیں گے، اپنی بیوی کی بات تو رکھیں گے۔ تو ابو سفیان گھر گئے ام حبیبہ کے گھر۔ کمال ہے اس خاتون ام المومنین کی، وہ وفا شعاری میرے مصطفیٰ سے، باپ کافر ہے، مصطفیٰ کریم کی زوجیت میں رہنے والی، ہم کروڑوں مومنوں کی ماں، سلام ان کی تربت پر۔ گھر میں ابو سفیان جیسے ہی داخل ہوئے، باپ آیا ہے بیٹی کے لیے، کئی برسوں کے بعد آیا ہے، جیسی آئے بستر بچھا ہوا تھا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ابو سفیان آیا ہے گھر کے اندر، فوراً بستر کو کھینچ لیا، لپیٹ کر کے دوسری طرف کیا۔ ابو سفیان نے کہا بیٹھ جاؤں، کہا بیٹھنا ہے تو بیٹھ سکتے ہو، کہا بستر تو رکھتے، چادر تو رکھتے۔ ام حبیبہ نے کہا قسم رب ذوالجلال کی، اس بستر پر میں کسی ناپاک کو بیٹھنے نہیں دے سکتی، اس لیے کہ رسول اللہ کا بستر پاک ہے، جس پر میرے آقا بیٹھتے ہیں میں کسی ناپاک کو اس پر بیٹھنے نہیں دے سکتی۔ یہ کیسا کمال کا ایمان تھا، بیٹی اپنے باپ کو رسول اللہ کے بستر پر آنے نہیں دینا چاہتی۔ آج لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اس طرح کے بھید بھاؤ کرتے ہیں، فلاں سے مت ملو، ان سے نہ ملو۔ میرے عزیزو، ہماری محبت رسول اللہ کے رشتے سے ہے، ہماری دشمنی بھی رسول اللہ کے رشتوں سے جو انجام ہے اسی سے ہے، اسی کو بات رکھو۔ یہ ہمارا پیدا کیا ہوا مسلک نہیں ہے۔ حضرت ام حبیبہ نے اپنے باپ کا بھی خیال نہیں کیا، اگر میرے رسول کا نہیں ہے تو نہ میرے گھر کا ہے نہ میرا باپ ہے۔ یہ عقیدہ ہماری ماں سے ملا ہوا، ام المومنین سے ملا ہوا۔ ابو سفیان جو یہ خیال لے کر کے آئے
کہ بیوی کی بات رسول اللہ مان لیں گے, یہاں سے سفارش ہوگی. ابو سفیان کہتے ہیں اس عورت کو میں کیا بتاؤں, کیا سفارش کروں جو بیٹھنے کے لیے مجھے بستر بھی رکھنا نہیں چاہتی, چادر بھی نہیں بچھاتی. بہت مایوس ہو کر واپس مکہ لوٹ آئے. ابو سفیان واپس آئے, لیکن صحابہ میں سے کچھ صحابہ نے کہا ایک کام کرو ابو سفیان, تم یہاں کھڑے ہو کر کے ایسے اعلان کر کے چلے جاؤ کہ میں نے پھر سے رینیو کر دیا ہے ایگریمنٹ کو. وہ کھڑے ہو کر کے مسجد نبوی کے پاس زور زور سے اعلان کر کے گئے. تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ کسی نے ہاں کہا, لبیک کہا, حضور نے اس پر منظوری دی نہیں. مکہ واپس آ کر کے کہا, مکہ والوں نے پوچھا کیا ہوا کیا ہوا, ایگریمنٹ رینیو ہو گیا؟ کہا نہیں, کسی نے میری سنی تو نہیں, لیکن میں نے زور سے اعلان کر دیا ہے, میں نے زور سے بتا دیا ہے. جیسے بھاشن کوئی پی ایم دے کر کے چلا جائے, کسی کو سمجھ میں آئے نہ آئے, بول تو دیا ہے نا ہم نے تو کنڈم کیا ہے, مذمت کیا ہے. اسی طرح کا اس زمانے کا وہ تھا. کہا میں نے تو بول دیا. مکہ والوں نے پوچھا کسی نے اس پر لبیک کہا؟ ہاں کہا ہے. کہا نہیں کسی نے نہیں کہا. تو کہا پھر اس رینیویشن کا کیا مطلب ہے, یہ تجدید کہاں ہے یہ؟ اس کے بعد بات ہوئی, مکہ والوں نے کہا اب تیار ہو جاؤ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوج لے کر کے آئیں گے جس کا مقابلہ ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا. بات حقیقت تھی. 7ویں ہجری تھی اور ذی القعدہ کا مہینہ تھا. رمضان گزار کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو اعلان کرتے ہیں. صحابہ نکل پڑے. مدینے کے جتنے صحابہ تھے سب نکلے ہیں, اور حتیٰ کہ حضور کی جتنی ازواج مطہرات تھی سب سفر میں ساتھ تھی. جب رسول پاک چلتے آئے اور یہاں تک کہ راستے میں حضور کی جتنی حلیف جماعتیں تھیں, یعنی جو پارٹنر قبیلے تھے, سب ساتھ ہوتے گئے. مکہ سے ابھی 35 کلومیٹر دور یہ لشکر جرار میرے آقا کا تھا. ارے 313 کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں تھی, آج تو 10,000 کی تعداد میں آ رہے تھے. 10,000 کی تعداد. جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلح کر رہے تھے 1 سال پہلے, حضرت عمر بڑے بے قرار تھے, بہت بے قرار تھے. وہ کہہ رہے تھے ہم کیوں دب کر صلح کر رہے ہیں, ان سے جنگ کریں گے, ان کو ماریں گے. حضور یہی فرما رہے تھے, اے عمر میری آنکھیں جو دیکھ رہی وہ تم نہیں دیکھ سکتے. میرے مصطفیٰ سال بھر پہلے وہی دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس شان کے ساتھ مکہ میں داخل کرے گا. عزیزان گرامی 35 کلومیٹر دور یہ پڑاؤ کیا ہے لشکر. اچانک اسی حالت میں مکہ میں کھلبلی مچی. سب تتر بتر ہیں, اب نہ جنگ کرنے کی طاقت تھی نہ